اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف کی نیت کرو. جو بھی اس جگہ پر آتی ہیں انہوں نیت کرنا ضروری ہے. نویت سنت الاعتکاف، یہ بھی نیت کرو یا اللہ آج اس بیان میں آیا ہوں اور اس بیان کو ایک سوئنگ کے ساتھ سنوں گا اور عمل کروں گا اور دوسرے بھائیوں کو یہ تبلیغ پھیلاؤں گا. اس میں درمیان میں جو بھی غلطی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے سے یا اللہ مجھے معاف فرما دے. صلو علی الحبیب محمد رسول الکریم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیکم یا شافی القوثر. الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبی. نہ تو میں عالم ہوں، نہ تو میں مفتی ہوں، نہ تو میں حافظ ہوں. جو کچھ میرے پیر مرشد یہ بے علم کو عطا کرے اور بزرگان دین کی کتاب پڑھ کر جو بیان کرنے جا رہا ہوں، اہل سنت الجماعت سے جو کتاب پڑھ کر بزرگان دین کی جو بیان سن کر اسے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو بھی غلطی ہے تو فوراً میری اصلاح کرو کہ میں بھی طالب علم والا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اہل سنت الجماعت کے امام محمد سر کے تاج، تمام پیر و مرشدوں ہمارے سر کے تاج. ہم پنجتن کے محبت عاشق رسول کے آل کی محبت کرنے والے ہیں اور کرتے رہیں گے اور رہیں گے ہمارے بھی، اور اس کے ساتھ میں صحابہ کو بھی محبت کرنے والے ہیں. تمام علی کو جو پسند ہے اس چیز کو ہم پسند کرنے والے ہیں. تمام محمد کو جو پسند ہے اس چیز کو ہمیں پسند کرنے والے ہیں. جس چیز سے محمد نفرت کرے اسے ہمیں نفرت کرنے والے ہیں. جس چیز سے علی نفرت کرے اسے ہم نفرت کرنے والے ہیں. اس لیے اہل سنت الجماعت وہ عقیدے والی صحیح العقیدہ کی جماعت ہے. اس جماعت میں قائم اور دائم رہنے والا، اہل بیت والا، بیعت لینے والا، پیر مرشد کے نقش قدم پر چلنے والا، یہی آخرت میں اللہ کے رسول کے صفوں کے اندر کھڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 میرے نبی کا گھرانہ. اللہ اللہ میرے نبی کا گھرانہ. یہ گھرانہ ورب الورا ہے. اللہ اللہ میرے نبی کا گھرانہ. یہ گھرانہ ورب الورا ہے. اس گھرانے میں حسنین اور سیدہ ہیں. اس گھرانے میں حسنین اور فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں علی مشکل کشا بھی ہے. اللہ اللہ میرے نبی کا گھرانہ. یہ گھرانہ ورب الورا ہے. اس گھرانے پر محبت کرنے والے، اس گھرانے کے اوپر فدا ہونے والے، اس گھرانے کے اوپر قربان ہونے والے، وہ جماعت جس جماعت کا نام صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت. اب یہ جماعت کو بہت سی جنے کمپلینٹ کرتی. اہل سنت الجماعت کو بہت سی جنے کمپلینٹ کرتی ہیں
یہ علی سے محبت نہیں کرتے، شیعہ کے عقیدوں کو آ کر ہمارے اہل سنت الجماعت اس عقیدوں پر جا کر سمجھتے ہیں شیعہ کا عقیدہ درست ہے۔ آج تو میں کربلا کا بیان نہیں کروں گا، آج میں کچھ بھی تم نہ کو، کیونکہ صورت کربلا تمہیں سن کر نہیں، مگر حقیقت میں کس جماعت کے لیے میرے علی نے محبت کرتے تھے اور کس جماعت کو میرے آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرتے تھے، یہ خلاصہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر انسان روایت لیتا ہے، شیعہ کے عقیدے کو لے کر ماتم منانے میں ہماری سنی جماعت جا کر کھڑ گئی ہے، شیعہ کے عقیدے کو لے کر ہر جگہ پر ہمارے مومن مسلمانوں کے لڑکیاں لڑکے تمام روڈ پر سواری کرتے ہوئے پھرتے ہوئے دکھتے جا رہے ہیں۔ آپ خود معلوم کرنا ہے، جو جماعت جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرتے تھے اس جماعت کے اوپر آپ کو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح تجربہ اچھا دس گیا وہ اپنا لیتے ہیں، گورا ہونے سے اجالا ہونے سے سب کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، کہ کبھی کبھی کالے والا بھی دل والا رہے گا، جیسا میرا بلال کے جیسا۔ اسے پہچاننا پڑتا ہے، اس پہ سرچ کرنا پڑتا ہے، کس جماعت کو میرے آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جس جگہ پر جانے والے اے لوگوں، آج جا کر جس جگہ پر کھڑ کر آپ پوجا پاٹ کرنے والے، بڑے بڑے چیزاں لے کر ایک نقشہ بنا کر روڈوں پر پھرنے والے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، تعزیہ بناؤ، ایک اللہ کا فوٹو بناؤ، گنبد خضرا کا فوٹو بناؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا روزہ بناؤ، امام حسین کا روزہ بناؤ، عباس علمدار کا روزہ بناؤ، یہ منانے ہیں، گھر میں رکھ کر عبادت کے جیسا وہ پاک بندے ہیں، ان کی عبادت کرو۔ مگر جو بھی نقشہ ہے ڈپلیکیٹ ہے، جو بھی نقشہ ہے ڈپلیکیٹ ہے۔ ہم ڈپلیکیٹ کو دیکھتے ہی سچائی کو پہچاننے کے لیے دیکھتے ہی، ہم کعبے کا چہرہ دیکھتے ہیں کعبے کے، اور کعبے کو دیکھنے سے اصلی کعبہ یاد آ جاتا ہے، مدینے کے گنبد خضرا دیکھنے سے اصلی گنبد یاد آ جاتا ہے، مگر لوگ سمجھتے ہیں یہی عبادت ہے۔ مگر آج کوئی اس کے اندر سرچ نہیں کر رہا ہے، اپنے اپنے جانا، دھواں اٹھانا، انگار ڈالنا، اس کے برابر بھاگنا، سبھی کرنا، یہ کہاں کا رواج ہے؟ کبھی علی بولی، کبھی حسین بولی، کبھی زین العابدین بولی، کبھی امام جعفر صادق بولی، کوئی نہ بولے، پر ہم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے نقشہ دیکھ کر اپناتے ہی ہیں، رسول کا نقشہ چھوڑ دیے، رسول کا آل کا نقشہ چھوڑ دیے، دوسروں کوئی آئرہ آ کر دیکھانے کے لیے اس کو ایڈل بنا کر اسے گھرا میں رکھ لیتے ہیں۔ منانے ہیں علی کا نام سننے میں بنا کو رکھ لیں، الحمدللہ ہمیں تعظیم کریں گے، اس سنے کا ہے تو وہ ڈپلیکیٹ ہے، ورجنل نجف میں ہے، ہمیں اس کی تعظیم کریں گے، بنا کے گھر میں رکھو، عبادت کرو، وہ پاک چیز ہے، اسے روڈ کو لے کر مت پھرو۔ اب اسے ایک پنجے کا شکل دے دی، کیا وہی شکل کو امام حسین کا چہرہ بنا دے، امام علی اصغر کا چہرہ بنا دیتے، امام علی اکبر کا چہرہ بنا دیتے، امام قاسم کا چہرہ بنا دیتے، امام علی عباس کا چہرہ بنا دیتے۔ یہ بنانا کہاں ہے روایت؟ کوئی ایک پیپر پر بنا کر ایسا رکھ دیا تو یہ چہرہ ہے میرا علی کا، ارے وہ نورانی چہرہ، نور من نورا ہے، وہ چہرے میرے اللہ رسول کے خاندان کے ہیں، وہ چمکتے ہوئے چہرے ہیں، وہ کسی کے سامنے آ کر دکھانے کے چہرے نہیں۔ ارے غیرت سے ہونا ہے تو گھر میں رکھ کر اس کی عبادت کر، اس کے نام سے لیتا ہو، اس کا ذکر کر، تیری عبادت
اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو روڈ میں لے کر میرے علی کا نام لے کر پھرنے والا، تو روڈ میں لے کر ادھر ادھر تشریف لینے والا، تیرے عقیدے کو درست نہیں ہے، جا کر دیکھ میرے امام زین العابدین اس طرح کرے تو ہم کریں گے اس طرح. اب وہ روایت لے کر پھرتے، کبھی پنجے اٹھا کر پنجے لے کر گلی گلی پھرنا. اب کس طرح کی بنانا ہے تو بنا لو، منانے ہیں. تعزیہ بنانا بنا لو، اسے میں آگے نہیں، پر تعزیہ بنانے سے کعبہ بنائے تو کعبے کی حفاظت کرو، اسے روڈ پر لے کر ادھر ادھر پھر آنے کے بعد توڑ کو کونے میں سٹو. ہم بھی بنا سکتے کہ ہم نہ محبت نہیں ہے کعبے کے اوپر، کیا ہم نہ محبت نہیں گنبد خضرا کے اوپر؟ یہی لوگ کے لیے ہے تو ہمیں علیحدہ ہے. ارے جو کلمہ تو پڑھتا وہ ہم پڑھتے ہیں، جس اللہ کو تو یاد کرتا وہ ہم یاد کرتے ہیں، جس محمد کا عقیدہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے. بس تیرے میں کیا تبدیل ہے وہ؟ کیوں؟ اگر آپ دریافت کرتے ہیں، آپ سچ نہیں کرتے، اس لیے کوئی اچھل رہا ہے تو میں بھی اچھلوں گا. معلوم نہیں انہیں کہیں اچھل رہا ہے، انہیں اچھل رہا ہے میں بھی اچھل رہا ہوں. روایت پڑھتے نہیں، تذکریہ پڑھتے نہیں، الف بیتے آتے نہیں. مولا علی بھائی، مولا علی کا عقیدہ کیا ہے پہلے جان لے. میرے مولا کسے محبت کرتے، میرا حسین کسے محبت کرتی، میرے حسین کسے محبت کرتی، میری ماں فاطمہ کس کے طریقے پر ادا کر گئے، میرے حضور کا کس کا عقیدہ تھا، یہ کچھ نہیں معلوم کرتے. انہیں کون کے لے کر پھر آتے، انہیں بھی گھر میں آپ انہیں بھی شروع کر دو، انہیں پھر رہی بھائی بنا پھر رہی. انہیں کالا لباس پہن لیتا، انہیں کالا لباس پہن لیتا. کیا کہتا بلیک ڈے؟ کیوں تمہارے لیے بلیک ڈے ہو جاتا ہے؟ ہم غم کریں گے کیونکہ آل رسول کو مردود یزید نے قتل کریا. اس مردود کے لیے ہمیں لعنت لاتے ہیں، مگر آل رسول کا عقیدہ کیا تھا یہ جان لیا فرسٹ. انہیں غور کرو، تھوڑا تھوڑا مسالہ جمع کر گانے گاتے، یہ کرتے، تذکریہ کرتے تو اسے مان لیتے، پر حقیقت کیا ہے یہ جان لیا. میرے آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے، مسجد نبی کے اندر بیان کرتے تھے میرے آقا نے. بیان کرتے 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 آقا کی نظر علی کو پڑی. کس کو؟ آقا کی نظر علی کو پڑی. جیسا آقا بہت دیر تک علی کا چہرہ دیکھتے تھے، بہت دیر تک علی کا چہرہ دیکھتے تھے. علی دیکھتے دیکھتے علی خود شرما کر آخر میں پوچھ دے، یا آقا میرا چہرہ کیوں اس طرح دیکھ رہا ہے؟ گور کو میں دیکھتا ہوں بچے کا تو ایک بار دیکھیں گا، پھر میں اسے بھی دیکھا کیا ہوتا ہے، اسے ڈاؤٹ آتا. تو اس طرح میرا آقا علی کا چہرہ بارے بار دیکھتے تھے. علی دیکھتے دیکھتے پھر پوچھنے لگ گئے شرمیدے سے، یا آقا میرا چہرہ کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، علی تو عیسیٰ کے جیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عیسیٰ کے طور اور طریقہ والا ہے، عیسیٰ کے طور اور طریقہ والا ہے. پوچھنے لگی، یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، مجھے عیسیٰ سے مقابلہ کراتے ہیں. ہاں علی، اس دور میں عیسیٰ کو، ان کے دور میں ان کی امت میں 3 گروہ تھے. کہتے ہیں گروہ کا مطلب 3 بیچ، 3 گروہ تھے، 3 صفات تھے. اس میں 3 ان کے امت ڈیوائڈ ہوگی تھی. یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے. یہ کی امت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے، حد سے بہت محبت کرنے لگ گئے. مگر کبھی عیسیٰ بولتے میں اللہ کا بندہ ہوں، کبھی عیسیٰ نہیں بولے میں اللہ کا بیٹا، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبدی بولتے تھے. مگر ہر ہمیشہ وہ 3 گروہ میں ایک گروہ ہر ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حد سے بہت محبت کرتے تھے.
تو اللہ کے رسول فرمائے جو حد سے محبت کرے اور اللہ کا بیٹا مانے انہوں دنیا میں بھی غارت ہوتی، آخرت میں بھی انہوں جہنمی ہے، آخرت میں بھی انہوں کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اور دوسرا گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہر ہمیشہ دشمنی بن گئے، سولی پر چڑھا دیے اور کھڑا کر ان کو کوڑے لے کو مارے، لاسٹ تک بھی ان کو ستاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے دشمنی ہر ہمیشہ بری سی برا دشمنی کرتے تھے، مگر میرے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو 4ویں آسمان کو اٹھا لے چلے گا۔ پھر بھی یہ وہ لوگ تھے جس نے عیسیٰ کے اوپر برازگی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، انہوں بھی جہنمی تھے۔ انہوں بھی کون تھے؟ جہنمی تھے۔ اور یہ گروہ تھا نہ تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسیٰ کو نبی مانتے تھے، عیسیٰ کی احترام کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو کام حکم کرتے تھے وہ حکم پر چلتے تھے، اور نہ تو محبت زیادہ کرتے تھے نہ تو اس میں کمی کرتے تھے۔ جو حکم آتا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے وہ حکم پر چلتے تھے، جو عیسیٰ کے حکم کو اپنا حکم مانتے تھے، یہ لوگ آخرت میں جنتی۔ یہ پوچھنے لگے علی میرے آقا آپ اس طرح بیان کر دیے، اب میرا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا اگر بولا لے یہ کیا چیز ہے؟ علی آنے والے دنوں میں تیرے دور میں، تیری خلافت کے دور میں 3 گروہ بٹے گی تیرے اوپر، اسی طرح 3 گروہ بٹے گی۔ اب اس 3 گروہ کی بٹی میں نہیں بولوں، شیعہ کی کتاب نام لکھ لو، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، یہ کتاب شیعہ کی ایک امام نے لکھی ہے۔ اسے شیعہ والے صحیح بخاری کے جیسا حدیث کی جیسا مانتے ہیں، نہج البلاغہ یہ کتاب کا نام۔ اس کتاب کے اندر 125 میں آیت میں خطبہ دے رہی، میرے علی نے خطبہ دے رہی، صفحہ نمبر 333 جا کر یہ دھنو آپ ہونا ہے تو یہ کتاب میرے پاس ہے، میں اسے نکال کر دکھاؤں گا۔ جو لوگ شیعہ کے عقیدہ ماننے والے، علی علی کر بولنے والے، پہلے علی کی بات کو سن۔ علی کو مانتے نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب، علی کو زیادہ پرائز کرتے نہیں بھائی، صدیق کو کرتی، عمر کو کرتی، کیوں؟ علی کا عقیدہ پہلے درست تو پڑھ لے باہر، انہیں کون کی ڈھپٹی مار رہا ہے کہ تو ڈھپٹی مار لیا تھا۔ Go through the history of Hazrat Ali Karmallah Wajhu, who is the 4th Khalifa of Ummat Muhammadiyya. 4ویں خلیفے ہمارے امت کے، میرے آقا حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ، ان کیا کہتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے، یہ پہلے ان کا عقیدہ جان لو، اس کے بعد علی کو مانو، علی کے اوپر چلو۔ عقیدہ کچھ معلوم نہیں، ہمیں مولا علی کو مانتی ہیں، ہمیں مولا علی کو مانتی ہیں، ہمیں مولا، ارے بھائی تمہیں کتنے جنے ماننے والا ہے؟ ساری کائنات مولا علی کو مانتی ہے۔ کوئی ایسا بندہ دکھا دو، کوئی سی فرقہ واری رہتے ہیں، 4 طریقے کے اندر جو بھی فرقہ ہی، یہ فرقے والے پورے علی کو ماننے والے، اور سب سے زیادہ مانتی اور عقیدہ کرتی ان کے کہتے ہوئے راستے پر چلنے والے صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت۔ شیعہ کے کپڑے پہننے سے، کالے کپڑے پہننے سے حضرت علی کو خوش نہیں ہو جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود خطبہ دے رہی اس کے اندر، شیعہ کی کتاب میں نہج البلاغہ میں 125واں خطبہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 333 صفحہ نمبر، یہ حدیث میں روایت ہے، ان کی حدیث ہی، جن کی شیعہ کی حدیث، اس میں روایت ہے، یہ فرماتی میرے زمانے میں، میرے دور میں 3 گروہ بٹیں گے۔ کون بول رہی؟ مولا علی۔ 3 گروہ بٹیں گے، جس نے مجھے حد سے زیادہ محبت کرے گا، کیا ہے؟ حد سے زیادہ محبت کرے گا، یہاں تک محبت اس طرح کرتا 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 اپنے اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اسے مان کر چھوڑ کر دوسرے راستے پر ٹپو آ جائے گا۔ یہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں رہیں گے، یہ لوگ
ہدایت کے راستے پر نہیں رہیں گے. یہ لوگ فنا ہونے والے ہیں. یہ لوگ نہ تو میں ان کو اعتبار کروں گا نہ تو ان کو میں بخشوں گا. کون بول رہا؟ کون بول رہی؟ مولا علی کرم اللہ. اب محبت کون کر رہی؟ زیادہ سے زیادہ بولتی علی مولا علی مولا علی مولا پورا کرتی. یہ اٹھاتی دھواں اٹھاتی. نہیں سن ہم کر رہی. جب علی کو یہ پسند نہیں اس پسند کے حساب سے تمہیں کرو منع ہے خوش ہے. پر حسی بہت کرنا علی کو پسند ہے. یہ ان کی کتاب میں لکھ کر رہی. جب دوسرا گروہ حضرت علی کے اوپر بغض رکھتے تھے. حضرت علی کے اوپر بغض رکھتے تھے, نفرت کرتے تھے, علی کو مانتے نہیں تھے, ہر ہمیشہ ان کے اوپر ناراضگی کرتے تھے, ہر ہمیشہ ان کو خلیفہ مانتے نہیں تھے, ہر ہمیشہ ان کو گراؤ کو بات کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں انہوں نفرت کرتے کرتے حد پار ہو کر انہوں بھی برباد ہونے والے ہیں. انہوں بھی کیا ہے؟ برباد ہونے والے. یہ دو گروہ جہنم کو جانے والے ہیں. حد سے زیادہ محبت کرتے 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 جب ہمارے آقا دو جہاں کی نبی کی بات کو ٹکرا کر دوسرے اب انہوں خود کہتے ہیں چاہے تو جبرائیل علیہ السلام نبی بنانے کے واسطے حضور کو آتے چیٹی وہ علی کو آنا تھا, بھول چک کو جا کر نبی کو ہمارے حضور کو دے ڈالے سو کر بولتی ہوں خود. اس لیے میرے آقا نے پہلے حدیث میں میرے آقا فرما دے علی تیرے چاہنے والوں میں وہ لوگ برباد ہوئیں گے جو حد سے بہت میرے سے بھی آگے لے گی, جو نبی سے آگے لے جانے والا انہیں سراسر گنہگار ہے. سراسر یہاں تک علی کو نبی کا عہدہ ملنا کر بولتی. تو یہاں رسول نے پہلے فرما دیا انہیں جب مجھے میرے سی نام سے آگے لے جانے والے انہوں جہنمی, مجھے نفرت کرے جیسا تجھے بھی نفرت کرنے والے بھی جہنمی. مگر یہ گروہ ہے, کون ہے؟ یہ گروہ ہے اس گروہ جو میرے علی کا جو عقیدہ ہے, علی نسبت صدیق سے محبت کرتے تھے, علی عمر سے محبت کرتے تھے, علی صحابہ سے محبت کرتے تھے, علی جس سے محبت کرے اسے اپنا لیتی, جس سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیتی. آقا جس سے نفرت کرے اسے نفرت کراتی, جس سے محبت کرے اسے اپنا لیتی. یہ وہ لوگ ہیں, ان لوگوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی صف رہیں گی. یہ لوگوں کی بہت بڑی صف رہیں گی. اس صفوں کے اندر سب میرے آل میں مجھے ماننے والے رہیں گے. وہ کون ہے؟ جس طرح میرے غوث اعظم, جس طرح معین الدین چشتی, جس طرح نظام الدین اولیاء, جس طرح فرید الدین گنج شکر, جس طرح ہمارے نصیر الدین چراغ دہلوی, جس طرح یسو دراز, جس طرح قاری ابراہیم شاہ, جس طرح عبدالحق شاہ میری, جس طرح اعلیٰ حضرت, یہ لوگ پورے بھی میرے آقا کو مانتے ہیں اور نبی مانتی, علی کو مولا مانتی, اور نبی کو اور علی کو درمیان میں نہ تو علی کو مولا میرے نبی سے بڑھاتی نہ تو نبی کے سامنے اسے چھوٹا کرتی. یہ سب کچھ اہل سنت الجماعت میں رہے گا. اب ہمیں کون سی جماعت پہ؟ ہمیں کبھی کسی کو بڑا چڑھا کر نہیں دکھانا. نبی کی جگہ نبی, صحابی کی جگہ صحابی, علی کی جگہ علی, حسن کی جگہ حسن, حسین کی جگہ حسین, صدیق کی جگہ صدیق, عمر کی جگہ عمر. یہ اسٹینڈرڈ جو جگہ دیتے ہیں یہ اہل سنت الجماعت ہے. اس لیے ہم اس شیعہ لوگوں کو کہتے ہیں انہوں برباد. اب ان کے اوپر کیوں آیا یہ ماتم؟ اب یہ کرتی کیوں؟ یہ معلوم ہے راز نہیں. اب تم نے معلوم ہوا شیعہ کی کتاب سے, ان کی کتاب میں حضرت علی کو نفرت کری, مگر یہ کیوں بیان نہیں کرتے انہوں؟ یہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیونکہ بیان کرنے سے شرمندے ہیں. اب یہ کیوں انہوں بیان نہیں کرتے؟ اب تم نے آگے معلوم. جب کوفہ کے اندر میرے آقا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرے. میں پورا داستان نہیں بول سکتا، آلریڈی تمہیں سنا چکا ہوں، دمشق تک بھی بیان کر کو. یہ درمیان کی بات، دمشق کی جو خطبہ ہے اس کا خطبے کا میں تمہیں بیان گیبر میں بیان کر چکا ہوں. اب 3 دن کے پیاسے تھے میرے حسین نے 3 دن کے پیاسے تھے، پانی بھی ایک خطرہ دے نہیں. تمام کو شہید کر دیے، عباس کو، قاسم کو، علی اصغر کو، علی اکبر کو، یہ تمام کو شہید، 70 کو 2 کو شہید کرے. میرے حسین کو بھی شہید کر ڈالے اور اپنے تلوار میں نیزے میں رکھ کر اٹھا کر گھوڑے پر سواری ہو گئے. سواری ہونے کے ٹائم میں بھی پھر ان کا دل سکون نہیں ہوا. ابن ضیاء کو حکم ہوتا ہے کہ جو مردے جو کفن کھڑے ہیں ان کے اوپر گھوڑے چڑھاؤ، گھوڑے بھگاتے ان کے اوپر کپڑے بھی اتار دیتے، بہت سی بیعت بھی کرتی. یہ وہ لعنتی یزید کے لوگ تھے، بہت خطرناک پیش کرتی. اہل سنت الجماعت اسے یہ 10 دن کو غم کرنا ہے. یہ جماعت میں غم کرنا کیوں؟ ہمارے لیے دین کو امام حسین نے نانا کے شریعت کو اونچا کر گیا. وجہ کیا؟ وقت اثر کا بھی تھا، نماز نہیں چھوڑے. اب معلوم ہوتا ہے نماز کہتی افضل ہے ہمارے لیے. اس لیے امام حسین اور امام حسن یہ وہ ہستیاں ہیں دین کے 2 صورتیں. ایک کائن کے 2 نقشے، یہ کائن کے 2 نقشے، ادھر ہیڈ اور ٹائل کر کے نا، ایسے 2 نقشے کائن کے. جب تک کائن کے 2 نقشے نہیں تو ویلیو نہیں ہوتا. ایک کو ہو ایک بنے تو وہ ویلیو نہیں. جب تک یہ 2 نقشے ہیں وہ کائن کی ویلیو ہے. جب تک حسین اور حسین کو محبت کرے وہی بندہ آخرت میں جنتی. یہ لوگ نہ تو حسن کو یاد کریں گے، یہ لوگ نہ تو فاطمہ کو یاد کریں گے. یاد کریں گے تو زینب کو یاد کریں گے، یاد کریں گے تو حسین کو یاد کریں گے، یاد کریں گے تو علی کرم اللہ وجہ کو یاد کریں گے. بچے سے لوگوں کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ صلح کرے تھے، خلافت واپس دے دی. اللہ جی خلافت ہونا لے لے، ادمیہ کو کٹانا. کیا امام حسین کی علم نہیں تھا کیا کرنا کر کو؟ پر انہوں مانتے سو امام حسین کئی کو دینا وہ نہیں دینا تھا. اگر بھائی حسین بھی تھے جب دینے کے تو منع کر سکتے تھے، کیونکہ بھائی کا حکم بھائی مانتے تھے ہر بات میں. اس لیے آخر میں جب عاشورہ کا دن آیا، 10 کھن آیا، میرے آقا کے قتل کر کر اپنے تلوار میں سر رکھ کر دمشق کے میدان میں نکلے. سب اہل سنت میرے اہل کوفہ سے جو نکلے، آل رسول کے خاندان کو پورے کو بیڑے اندالے، عورتوں کو پورے بیڑے اندال کو دمشق کی طرف لے گئے. دمشق میں جانے کے بعد اب تم نہ صحیح سی عقیدہ معلوم نہیں. یہاں پہ ایک سچا واقعہ کیا ہے. دمشق میں جانے کے بعد پورے لوگ جم گئے. جمنے کے بعد اب جو کوسے لوگ ہیں جو ماتم منا رہے، جو لوگ آج ماتم منا رہے، پنجے لے کر پھر رہے، یا حسین کے سینے کو مار لے رہے، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں بولتی ہم سب سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والے کر کو. یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. تو یہاں اس کا سچا واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام، حضرت زین العابدین کی 2 خطبے ہوئے. کہاں پہ؟ دمشق کے میدان میں 2 خطبے ہیں. ماں زینب نے ایک میدان میں کھڑ کر خطبہ دیے اور زین العابدین اونٹ کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیے. یہ 2 خطبے کیا تھے؟ اگر جان لیے خدا کے قسم ایسی نفرت کریں گے شیعہ کو، تمہیں زندگی میں ان کے گھر کے اندر ڈگ بھی نہیں رکھیں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، اس میں یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے ایران میں چھپی ہوئی. ایران میں ایک پرنٹ ہوئی سے ایک کتاب، ایک مشہور کتاب ملئی سبتین
مال سبتین، یہ ایران میں پرنٹ ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180. یہ شیعہ کی کتاب ہے. کس کی؟ شیعہ کی کتاب. مال سبتین ایران میں پرنٹ ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. وہاں پہ کھلا سے کھلا سارے میدان کے اندر تمام گھروں کے اوپر کھڑ کر زینب کو استقبال کرتے ہوئے، وہ لوگ عزت کرتے ہوئے میدان کے اندر بلائے. بلانے کے بعد تھوڑے آدمیاں چیخا مار کر روتے تھے، تھوڑے آدمیاں سینے کو مار کر روتے تھے، تھوڑے آدمیاں اے زینب ہمیں معاف کر دے، اے زینب ہمیں معاف کر دے، تھوڑے آدمیاں پکار پکار کو بولتے تھے. تھوڑے لوگ آ کر پانی پلانے کے لیے کوشش کرتے، تھوڑے لوگ آ کر بولتے اب جنگ لڑنے کے لیے تیار ہی، اب تو حکم کر، ہم یزید کے اوپر جنگ لڑتے ہیں کر بولنے والے تھے. تو بولنے لگے. زینب نے کھڑ کر ہاں اے کوفہ کے لوگوں، اے دمشق کے لوگوں، کتنی محبت ہے ہمارے اوپر. گھر کو بلا کر دشمن کے ہاتھ میں دے کر کٹانے والے، اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بھائی کو، میرے لوگوں کو، سب کو بلانے والے. یہ کس کی کتاب میں ہے؟ شیعہ کی کتاب کا پڑھ رہا ہوں میں، سنی جماعت کی کتاب کا نہیں، شیعہ کا. یہاں فرما رہی اے اہل کوفہ، اے مکروکار کے پھیلے ہوئے وہ بندوں، مکرو ہے تمہارے دلوں میں. اے اہل کوفہ، اے مکروکار کے پالنے والے، تمہاری یہ بہتائی ہوئی آنسو کبھی نہ روکے گی. مار مار کو روتے رہیں گے. کہنے لگے زینب معاف کرا دے، زینب معاف کر دے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ لوگ فرماتی تمہارے بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکیں گے، تب کہ اس آنسو کو روکنے دیکھو سینہ پھاڑنے والے اور سینے کو مار مار کر خون لانے والے تمہیں مت کرتے رہو، کوئی روکنے والا نہیں ہے تمہارے لیے. کون بول رہی ہے؟ زینب. یہ زینب علیہ السلام کی بد دعا تھی ان کے لیے. کس کی تھی؟ زینب. اب کوئی اس جگہ پر جانا، ایسے عبادت کرنے والے آپ بھی گنہگار بن جائیں گے. آپ بھی اس جگہ، میں ان کی کتاب سے کتاب نکال کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خطبہ بھی پڑھا دیا اور میرا زینب رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ بھی پڑھاتا ہوں. تم انہوں کہتے ہیں ارے تب کسی کو روتے ہوئے دیکھو، سینہ پھاڑتے ہوئے دیکھے تو اسے کبھی رکانوں کو انہیں کرتا رہیں گے، کیونکہ میرے خاندان کو قتل کرنے والا یہی ہے. میرے خاندان کو، میرے اہل خاندان کو قتل کرنے والا یہی لوگ تھے. کیا تھے؟ کون بلے تھے؟ کیا ضرورت تھی میں کوفہ کو جانے کے لیے؟ امام حسین کو ضرورت نہیں تھی. یہ لوگوں خطہ لکھتے میرے حسین کو بلائے، ہم تیرے سپورٹ میں کریں گے، تیرے ہاتھ میں بیعت ہوئیں گے، اس کے بعد یزید کے اوپر جنگ لڑیں گے. یہ وہی غدار لوگ تھے جس نے امام حسین کو پیٹ پھرا کر جا کر یزید کے جوڑ میں جم گئے. پھر فرما رہی تمہاری مثال اس عورت کے جیسا ہے سود کو کھاتے ہوئے اور اسے تر کرنے والی، رضا کرنے والی کی ارادہ ہے. تمہیں کدھر بیاج زیادہ ملتا ادھر بھاگنے والے ہیں، کدھر پیسہ ملتا ادھر بھاگنے والے ہیں. تمہاری غداری کا، یہ فائنانس والے کو کیا بھی رحم نہیں رہتا. کبھی یہ دیکھیں فائنانس دے دیا تو اسے رحم نہیں رہتا، آگ کو کھڑ جاتا ہے کہ تم اس طرح تمہارے دل میں رحم نہیں. ہم نہ گلا کو دھوکہ کرے، ہم نہ گلا کو دھوکہ کرے. پھر فرما رہی زینب نے تمہیں بھی امام کی قسم کھائے تھے، تم امام کو بلا کر قسم کھائے، پھر اسے غارت کر دیے، اسی امام کو تمہیں غارت کر دیے. اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے بنیاد میں مکروہ فرقہ ہے کہ نہیں.
اب ہمیں جان نہیں. آج تمہیں آ کر میرے سامنے آ کر دمشق کے سامنے آ کر سبھی قتل ہو جا سب کو شہید کرا ڈال کو ابا کو پاؤں پکڑ لے رہی سو. تمہیں مکرو والے ہی, تمہیں غدار ہی, تمہیں منافق ہی, پیٹ پیچھے دکھا کر بھاگنے والے ہی. اب یہ سمجھیں گے آج میں مان لیں گے, بخشوں گی نہیں تم. کون بول رہے, کون بول رہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ. وہ کون سی بری خصلت ہے تمہاری اے لوگوں, اے کوفہ والو, کون سی بری خصلت ہے تمہاری؟ ماں زینب نے ہاتھ دکھا کر ان کے اوپر بلند آواز سے کہتی تو بری خصلت ہے تمہاری. وہ کون سی بری خصلت ہے تمہاری؟ تم میں نہیں خود کو پاکی سمجھتے ہو اور محبت کرنے والے دکھاتے ہو. اب دکھا رہی, اب سینہ مار لے رہی, ہمیں علی کو ماننے والے, ہمیں حسین کو ماننے والے, اب سینہ مار لے کرا رہی. کیا میں اتنی ہوشیاری نہیں, کیا مجھے اتنی عقل نہیں؟ تمہیں کیسے رقم کیا دیا ہے؟ بولی لعنت ہو تمہارے اوپر. کون بول رہی ہے؟ ماں زینب نے. کسے بول رہی؟ کوفہ والے, کوفہ والے شیعہ. اور یہ لوگ سب سے زیادہ محبت کریں گے اور یہ ہمیشہ اپنا سینہ بڑھائیں گے. اس جگہ پر چلے آئے, اس جگہ پر سینہ بھی بڑھائیں گے اور سینہ بڑھیں گے اور علی کے چاہنے والے کر کہیں گے تو ماں زینب نے کہہ کر بولیں گے ان لوگ غدار ہیں, ان لوگ غدار ہیں, میرے دین کو ترک کریں گے, میرے دین کو دوسرے دین کی طرف لا لیں گے, ان کو کبھی نہ مانیں گے. جس نے ان کے ساتھ دیے گا وہی بھی غدار ہے, جس نے ان کے جوڑ میں جائے گا وہی بھی جہنمی ہے. اے لوگوں, یہ زینب کا وعدہ ہے. واہ محمدہ, واہ محمدہ, واہ محمدہ, کیسے خوف کے ہاتھ میں مجھے دے دیا. کون بول رہی؟ کسے بول رہی؟ کوفہ. کون انہوں؟ اب کبھی بھی پنجاب کے پاس نہیں تھا. میں ڈیٹیل لا کو تم نہ دکھا رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ عورت آ جاتا. یہ حقیقت میں تم نہ دکھا رہا ہوں. انہوں یہ لوگ چھپا دی, یہ کسی کو نہیں پڑھاتے ہو. حقیقت جانو. پھر فرما رہی اے کوفہ والو, تمہارے اندر تکبر ہے, تمہارے اندر تکبر ہے, گھمنڈ ہے, اور خوشی ہو کر ہمارے کو آ کر معافی کی طلب کر رہے ہیں. تمہاری تکبر کو میں جانتی ہوں, تمہاری غداری کو جانتی ہوں, تمہارے اکڑنے کو جانتی ہوں. جس وقت امام حسین نے کوفہ کو آ گئے, سب بھی بیعت ہوئے, سب بھی عقیدہ کرے, سب بھی قسم کھائے ہمیں تمہارے لیے ہیں گے, ہمیں یزید کے واسطے لڑیں گے. مگر یزید کے فوج آتی ہی تمہیں پورے یزید کے فوج میں جم کر تمہیں ہی میرے بھائی کو قتل کر دیے. جس کے ہاتھ میں بیعت کیے اسی کو ختم کرے, جس کے ہاتھ میں بیعت کیے اسی کو قتل کرنے والے یہ ایسا جہنم میں جا کے پڑیں گا. اس کا ادراک بھی سوچ لو. کون بول رہا؟ ماں زینب کا خطبہ یہ میں سمجھا رہا ہوں. وہ تکبر تھا کرتی انہوں. دیکھو کبھی جاؤ شیعہ لوگوں نے زیادہ سٹینڈرڈ دکھاتی ہوں, سٹینڈرڈ دکھاتی ہوں. یہ اکڑنے والے ہیں, اپنے دولت سے اکڑنے والے ہیں اور اپنے آپ کو تراشنے والے امتیاز سمجھتی ہیں. ان کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں رکھنا. میرا ماں زینب فرما رہی اے کوفہ والو, اللہ کا غضب نازل ہو تمہارے اوپر. کون بول رہے؟ ماں زینب فرما رہی اے کوفہ والو, اللہ کا غضب نازل ہو تمہارے اوپر. تمہیں میرے بھائی کو قتل کر دیے, میرے علی اصغر کو پانی نہیں دیے, میرے علی اکبر کو قتل کر دیے, میرے بڑے بھائی کا بیٹا امام قاسم کو قتل کر دیے, میرا بھائی علی عباس کو تمہیں پانی لانے بھی نہیں دیے, ان کے 2 بازو بھی توڑ دیے. کاش میرا علی عباس کافی تھا یہ 24,000 آدمی کو قتل کرنے کے لیے. اگر وہ ایک کافی تھا, امام حسین کی کمر ٹائٹ تھی اور سینہ ٹھاک کر سب کو سفنا کرتے. پیٹ پیچھے آ کر علی عباس کو قتل کرتے. اور کوئی ہمت ہے میرے علی اصغر کے سامنے, علی عباس کے سامنے آنے کے لیے؟ عباس علمدار ہے. وہ معلوم ہے علمدار کہتے ہیں؟ اے شیعہ والے کچھ خود معلوم ہے. واٹ از دی میننگ آف علمدار؟ علمدار, علم کا مطلب جھنڈا. جھنڈا لے کو
लेकर सामने जाकर फौज के सामने खड़कर पहला आदमी दौड़ता है। इसमें 4 अलमदार हैं। कभी कभी शिया वाले जानते भाई अलमदार कहते हैं, दिखाओ देखेंगे तो पूछो, उनकी जिंदगी में नाम नहीं माने, बोलते हमें अली को मानने, अली को मानने, अली को मानने कहते हैं। मोहब्बत दिखा को अली का रास्ता तो तोड़ डाल रहा है। 4 अलमदार हैं। पहला अलमदार कौन है? हमजा रजी अल्लाह ताला, पहले इस्लाम के पहले शहीद जंग बदर के अंदर हमजा रजी अल्लाह ताला, यही पहला अलमदार हमारे दीन के पहला अलमदार कौन है? हमजा रजी अल्लाह। दूसरा अलमदार हजरत जाफर तैयार, हजरत भाई अली के। तीसरा अलमदार हजरत अली करमल्ला वजह। चौथा अलमदार अब्बास अलमदार। ये 4 अलमदार दीन के अलम लेकर आगे बढ़ते थे। जब भी इनके हाथ में अलम आया वो फतह होकर जाती थी जंग। ये वही हस्तियां थे। आज अलमदार का मीनिंग ही मालूम नहीं, लाख रख डालती, ये करती वो करती, उनके ऊपर बहुत सी वाज करती, और उनका खासियत क्या है उसके ऊपर चलो। मुझे जो पसंद है वो खादगी मुझे दी है तो मैं खुश होता हूँ, है कि नहीं? मुझे जो पसंद है वो चीज़ ला दी है तो मैं खुश होता हूँ। मुझे पसंद नहीं चीज़ सामने रखे तो मैं खाता हूँ। इस तरह अली को क्या पसंद है उसके ऊपर अकीदे पर चलो, अली खुश होती। हुसैन को क्या पसंद है उस अकीदे पर चलो, हुसैन खुश होती। हसन को क्या पसंद है उस अकीदे पर चलो, हसन पसंद होती। ये तमाम को उनको पसंद नहीं चीज़ें ओवर एक्टिंग करना ये सही नहीं। कुरान पढ़ो, अली को पसंद, हुसैन को पसंद, हसन को पसंद, माँ फातिमा को पसंद, ज़ैनब को पसंद। नमाज पढ़ो, रोज़ा रहो, ज़कात दो, अल्लाह की उम्मत को मदद करो, ये सब अल्लाह के रसूल को पसंद है। ये चीज़ें करें सका शोर शार करना, उसे डिज़ाइन करना, उसके आंख भी एक नया डिज़ाइन मालूम है। जब भी ये पंजे अलावा खोले वाले वो पंजे उठाने वाले को आंख को आती, वो ना आती माज़ल्ला, मुझे तो मालूम नहीं। उनके पास जब पूछ लेते तो हजरे से क्या बक्के से चले गए तो उन्हें पूरा बोला दे। थोड़े लोग इमाम हुसैन का नाम भी बोलते हैं, आंख को आएंगे कैसा भी हमारे हुसैन, उनके आंखों को आ जाती है। जिन्न आता है सुने हैं, जिन्न इंसान के ऊपर आता है, अगर सुनी। आजकल इमाम उठा ले को उसे एक रिवायत बना ली, उसे एक बिजनेस बना ली। खुदा के कसम मेरा हुसैन आयरे गैर गैरत को आकर उसके तस्वुर भी नहीं आते। ख्वाब में आना तो हमें कितने ये 10 रोज़े भी रखकर अगर हमारी मुत्तकीन परज़गार का हस्ती है तो पाक साफ है तो उसके बाद इमाम हुसैन ख्वाब में आएंगे। इन्हें पंजे रख डाल तो फुला रख डाल काफिया तो आया था। कितना हमारे पंजतन को क्या नाम लेकर बाहर लेकर फिर भी लोग नको पड़ो। मेरे भाइयों, इसके ऊपर जो अमल करने वाले हैं, मेरे अली को क्या पसंद है वो देख लो, मेरे हुसैन को क्या पसंद है वो देख लो, उस पर अमल करो। वो छोड़कर दूसरा करना सरासर मुझे गुनाह नहीं। अली खुद फरमाती तुम ना गुनाह करो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं कहता हूँ। आप भी कलमा पढ़ेंगे, मैं भी वही कलमा, वही अली का पसंद वाला, वही तुम्हें भी मोहब्बत करने वाला। मैं रास्ता जो पकड़ रही वो रास्ते को पहले तलाश करो। क्या तुम्हें रास्ता अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता पकड़े हैं, जो वलियों का, जो सहाबा का, जो ताबियन का, तबे ताबियन का, ये रास्ता अहले सुन्नत वल जमात का है। तो उस जमात छोड़कर उस अकीदे के दुरुस्त नहीं इस वाले को जाकर अकीदे पर तू रह गया तो अहले सुन्नत वल जमात में कहाँ रहेगा? आंख को आना, ये आना बोलना ये गुनाह है। एक झंडा रख दी मेरे पास, आंख को आ रही भी मुझे पूरे मालूम है। अरे खैर है, ये खुद का नमाज सीधा पढ़ता नहीं, 20-50 मिनट पान डालता रहता है, थूकता रहता है, बीड़ी पीता रहता है। तेरा अल्फाज में वत्ता पाक आँख बढ़िया थी, भलिया आँख बढ़िया थी, तेरे ऊपर है। अरे खैरत झूठा तो झूठा, इतनी तो मिसाल ले ले। तू वलिया का नाम लेकर झूठा लेकर झूठी जिंदगी कर रहा है। खैरत हो तेरे ऊपर, बेटर है जब कमाने की हैसियत नहीं, एक चुप्पा ले ले फिर तो मिल जाएगा, कोई ना कोई दलाल तेरा पेट भर जाएगा।
کیوں تہمت لگا رہا ہے ولیوں کے اوپر؟ عبادت کر، علم لگا، منانے ہے، پر وہ علم لگا میں بھی غوث پاک کا جھنڈا لگا بھائی ہم کو بڑے جناتی بھائی 1800 سال کے 900 سال کے آدمی انہوں بات کر دی، یہ ایک تپڑ ماننا، یہ کلمہ سیدھا پڑھنے آتا نہیں، جن کی صورت پڑھ کر بولے تو اسے وہ پڑھنے آتا نہیں، اپنے آپ کو مجھے یہ آیاتی وہ آیاتی، جن آتا ہے، تیری تقدیر میں بے گردی ہے تو تیرے آنکھ کو جن آتا ہے، تیری ستارہ اچھا ہے تو تیری چیز دیکھ کو نے بھاگ جاتا ہے، تیرا حلیش تیری ستارہ سیدھا نہیں تیرے میں گھستا سنے، اگر تیرا عقیدہ پکا محمدی ہے، تیرا چہرے میں محمدی کا نور چمکیا تو مائل کے دور میں بھاگتا ہے، تو خود چمکا لیتا نہیں، ویسے کو لے کو تو جگہ تو خود دے رہا ہے، پھر بولتا مجھے جن آ جا، انہیں بولتا بے غردی کا آن میں جا کر میں فلانے غوث کا غلام، میں فلانے اتصال کا آدمی، میں یہ کام کرتا ہوں وہ کام کرتا ہوں، ہے انہیں نہیں کروں، پر اس کے کام کو چلانے والا گنہگار ہے، گنہگار۔ تو یہاں ماں زینب نے ان کو تکبر، حسرت کرنے والے، تمہیں اعتبار کرنے والے تمہارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جاؤ اور تمام تمہارے دائنے عذاب پر مطمئنہ ہو جائیں گے، تو تمام کے تمام لوگ تمہیں عذاب میں مطمئنہ ہو جائیں گے، یہ میری بد دعا ہے۔ کون بول رہی سو؟ اب تمہارا عقیدہ درست کرنا، تمہاری ماں زینب خود بول رہی یہ بد دعا ہے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں دمشق کے میدان کے اندر، اب ہمیں سب کچھ ذبح کیے تمہیں، اے کوفہ والے، ہمارے سب کو بھی بھائیوں کو تمہیں ذبح کیے تمہیں، اور چشمے بھراتے ہو، اب روتے ہی ہم نے پورے کو قتل کر ڈالو ہمارے سامنے ہو کر روتے ہی تمہیں، غدار لوگ آئیں گھر کو بلا کر ہمیں سب بھی ساتھ دیتی کر بول کر باہر جا کر جنگ کے میدان میں کھڑتے ہی پورے دشمن کی طرف، یزید کی طرف تمہیں پورے لوگ چلے گئے، ہم نے اکیلے چھوڑ دیے، اب ہم نے قتل کر کو روتے ہی تمہیں، ایو ہمیں کرے سو غلطی، ایو ہمیں کرے سو غلطی، ہائے زینب ہمیں معاف فرما دے، ایسا مار لینا، کالے کپڑے پہننا، کیا یہ توہین نہت کیا ہے؟ اے ناٹک کرنے والے، پہلے اسلام کو جان لے، محمد کی دین کو جان لے، علی کی دین کو جان لے، حسین کی دین کو جان لے، حسین کی دین کو جان لے، ان کے آل کو جاننے والا، ان کے آل کو یہ جنہیں کو اگر نکال دیا کہ اہل بیت پنجتن کو محبت کرنے والا نہیں مانتا ہوئی، یہ لوگ غوث پاک کو مانتے نہیں کرتے، کیوں غوث پاک کو مانتے نہیں؟ سو کئی کو مانتے نہیں، غوث پاک فتوہ دے ڈالے، یہی لوگ میرے خاندان کو قتل کرے، سو شیعہ لوگوں کو فتوہ دے ڈالے، اس کے واسطے غوث پاک کا نام لیتے ہیں کہ گھر میں فاتحہ کو نہیں آتے، ایسے ہمارے سنیہ میں بھی تھوڑے آدمیاں ہی غوث پاک کا نام نہیں لیتے، علی کا نام لے لیتے، علی اپنے بیٹے کا نام لینے سے خوش نہیں ہوتے، میرے خاندان کو قتل کرے پورے دنوں، میرا خاندان کو سمیش کر ڈالے کر بولو غوث پاک کیا کرے، ان کے اوپر کوفہ والے شیعہ والے کے اوپر فتویٰ لکھے، جب سے بغداد کے اندر شیعہ کی اب حکومت ہے، کوئی بھی غوث پاک کا نام بولے تو کار کھڑا کر وہاں چھوڑتا رہا تھا، یا علی یا حسن یا علی بولے تو بلا لکھ جاتی کار میں، تمہیں بیچ میں عبد القادر یا غوث المدد یا غوث المدد کو تار رہا تھا، کیوں؟ غوث پاک فتویٰ دیے تھے، غوث پاک کا فتویٰ دیے تھا، اس لیے ہمیں غوث پاک کا عقیدہ، غریب نواز کا عقیدہ، حسین کا عقیدہ، زین العابدین کا عقیدہ، امام جعفر کا عقیدہ، یہ عقیدے پر چلنے والے ہیں، وہ سے امام بھی پنجے نہیں رکھے، یہ دلیل نہیں ہے، آج کے دور کا دلیل ہے، سو وہ دور کا دلیل ایک بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہے ہمیں رکھیں گے، یہ شیعہ لوگ رکھتے ہیں، 70 پر 2 کو کپڑا لپٹ ڈال کو، کیا بھی 70 پر 2 کفنا ہی کر بول کو، کپڑا لپٹ ڈال کو، یہ دیکھو ابھی بھی اجمیر کو گئے تو ایک اوپر کی جگہ پہ گئے تو کیا بولتے اوپر کے پہاڑ کو، تارا گڑھ، وہ پہاڑ کو ایک گھر ہی الگ ہے، اس جگہ پر 70 پر 2 کفنا رکھو ہی، میں یہ کیا ہے کہتا ہوں، یہ کربلا کے بھی، یہ کون کر رہی؟ شیعہ لوگ کو معلوم، اہل سنت الجماعت، میرے رسول کے عقیدے پر چلو، میرے علی کے عقیدے پر چلو، ان کے عقیدے پر، کیونکہ تو ماں زینب وہ عقیدے پر درست نہیں، ماں زینب خود ان کے پر خلاف ہی، ہمارے سب کو بھی ذبح کرتے ہوئے اور روتے ہیں تمہیں، یہ ڈھونگ ہے تمہارا،
پھر بھی آج بھی ساتھ دیتے ہیں، یہ میں نہیں مانتی، اس لیے تمہارے اوپر میں بد دعا کرتی ہوں، آنے والے جہنم میں جانے سے کتوں میں سے کتا ہے۔ اس کے واسطے جو لوگ جا جا کر ڈپٹیاں مار کر پھرتی، دیکھو کتنی عذاب دیے میرے حسین میں سے، اب ہمیں مانتے نہیں سے۔ کرو تمہیں گھر میں رکھو، کھچڑا پکاؤ، شربت پکاؤ، سب کو بھی دیکھو، کھلاؤ پلاؤ، سب کرو، منع نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، روزہ رہو، زکوٰۃ دیو ان کے نام سے، سب چیز کرو، منع نہیں ہے۔ گھر میں پھولا سنوارو، خوشبو رکھو، سب کو بھی بلا کو کھلاؤ، سب کرو، منع نہیں ہے۔ مگر اسے ماتم کر کو سینہ مار لینا یہ شیعہ کا کام ہے، مگر ہمیں غم کرنا ضروری ہے، کیونکہ آل رسول کا خاندان سب کو بھی ذبح کر دیا تھا، اس لیے ہمیں غم کرنا وہ مہینے میں بہتر ہے شادیاں نہیں کریں، وہ 10 دن میں بہتر ہے شادیاں نہیں کریں، تو کیونکہ ہمارے آل رسول کا گھرانہ کٹ گیا، اب اس میں ہمیں وہ 10 دن کے اندر بہتر، وہ 10 دن چھوڑ کو پھر ڈیٹ لگا لیں، شادیاں کرنا گناہ نہیں ہے، اس میں کیا بھی فتویٰ نہیں ہے، کرنا نہیں کرو کیا بھی، مگر بہتر ہے ہمیں آل رسول کے پنجتن کو ماننے والے، یہ غم کا دن ہے، 10 دن غم کے دن آئے، وہ 10 دن ہٹا کر پھر دوسرے ڈیٹ پر رکھ کر شادیاں کرو، گھر کے اندر کاما کاجا کرو، خوشیاں منو، منع نہیں ہے، مگر یہ 10 دن کے اندر مت بنو، کیونکہ ہمیں بھی اس میں شامل ہونا ہے، وہ دکھ میں ہمیں شامل ہونا ہے، مگر اس میں فرض نہیں ہے کہ شریعت یہ بولتی کہ شادی بھی کر سکتی، مگر ہم ماننے والے یہ 10 دن روکے تو بہتر ہے، سمجھ گئے۔ اب پھر ماں زینب فرماتی تمہیں مارا بھی، تم لوگوں نے ہمنا کو مارے بھی، اور آسماں بہتے ہوئے ہمارے رونے کو دیکھے بھی تمہیں، پھر بول رہی اے لوگوں تمہیں پورے پہلے آپ کو اپنا بیعت لے لے، پھر جا کے ان کی طرف کھڑ گئے، پھر آپ کو تمہیں جا کو ہمنا مارے بھی اور ہمیں روتے سو دیکھے بھی تمہیں، مگر تمہارا کچھ تبھی بھی یاد نہیں آیا امام کس کا بیٹا ہے، امام حسین کس کا بیٹا ہے یاد نہیں آیا، زینب کس کی بیٹی ہے یاد نہیں آیا، علی اصغر چھوٹا بچہ کس کا بیٹا ہے یاد نہیں آیا، سکینہ کیسی تھی بچی اسے یاد نہیں آیا، اب کہتے ہی روتے ہی ہم تمہیں ہی مارے اور تمہیں ہی ہم نہ رلائے، اب میں ہمارے سامنے آپ کو ڈھونگی کرتی رونے کا، کون بول رہی ہے؟ ماں زینب، تم نہ رونا چاہیے، جاؤ اب ہم نہیں روئیں گے، ہم تم نہ آپ کو رلائیں گے، کون بول رہا ہے؟ ماں زینب کا ہم تمہیں رلائیں گے، جہاں جہاں ہمارا نام آئے گا تڑپتے رہیں گے، جب میرا نام میرے بھائی کا نام آئے گا اس وقت میں تمہارے کانجوں میں گونجی آئے گی، تمہارے خاندان کو آنے والے نسل کو، یہ خاندان کو تمہارے نسل کو نام آئے گا، جہاں امام حسین کا نام آئے گا تمہارے دل میں افسوس پڑے، ہائے ہائے ہمارا آل نے ان کو مار دیا، ہمارا آل نے ان کو مار دیا، ہمیں ہی ان کو دھوکہ کر دیا، تمہارے دلوں میں پیدا ہوئے گا، اور ہر ہمیشہ رات اور دن تمہیں اس 10 دن میں تمہیں ماتم منائیں گے، منانا ہے، تمہارا یہ غیرت ہے، تمہیں اسی میں مر جانا ہے اور اسی سے اس طرح ہی تمہیں جہنم کو جانا ہے۔ کون بول ماں زینب، اس لیے یہ سزاوار ہے تمہارے لیے، یہ سزاوار ہے، تو تمہارا تحفہ ہے، یہ ہم نہ تکلیف دیکھو آج تمہیں خوش ہونے والے، اس وقت میں تمہیں خوش ہو گئے، یزید نے اتنا مال دے ڈالتا ہے، یزید نے ہم نے اتنی دولت دے ڈالتا ہے، یزید ہمارے بچوں کو چھوڑالتا ہے، کر بول ہم نہ جب کٹا ڈالے، اب تمہیں بولتی ہمیں کرے سو غلطی، اب تمہارے ساتھ میں رہتی، پورے چل جانے کے بعد تمہیں کیا دی ساتھ میں رہتے سو، وقت تھا اس کے پاس ساتھ میں نہیں دیا تو فائدہ کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تم نے کم سے کم تمہاری زندگی میں ہنسنا کبھی کبھی ہنس لیو، کم سے کم تمہاری زندگی میں ایک ٹائم آتا اس ٹائم میں ہنس لیو، پھر دوسرے ٹائم میں تمہیں ہنسنا تمہاری زندگی میں نہیں، کیوں؟ تمہارا دھوکہ دینا ہر ہمیشہ تمہارے آل کو یاد آتا رہتا، تمہارے بچوں کو یاد آتا رہتا، تمہاری نسل کو یاد رہتا، ہم نہ کو دھوکہ دینا، دنیاوی ایسا کوسا پانی ہے تمہارے پاپ کو دھونا ہے، اے لوگوں، اے کوفہ والے، دنیا کا کوسا پانی بھی تمہارے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ تمہیں وتے پاپی ہیں،
وہ تے غدار ہیں، وہ تے لعنتیاں ہیں جس نے میرے آل کو بلا کر کٹا دیا اور ذبح کر دیا، اور ہماری پورے کو عورتوں کو بیڑیاں ڈال کر گھچٹتی ہوئے دمشق تک تمہیں ہی بلا لے کہتے ہیں اب تمہارا کوسا بھی پانی تمہارے آنکھوں کو پہنچنے والا نہیں ہے، تمہیں پاک کرنے والا ہے، تمہارے وجود کو پاک کرنے، یہ پاپی لوگ ہیں، یہ لعنتی ہیں تمہیں. کون بول رہا؟ جائیں گے آپ پر صبح جاتی میری زینب کا ہاتھ سنو کیا کرتی ہے، میری زینب کیا بولتی ہے، کتنی تکلیف ہے تو میری زینب کو، کتنا دل میں درد ہے تو میری زینب کو. اپنے آنکھوں کے سامنے بھائیاں کٹتے تھے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کٹتے تھے، پیاسے سے پانی سے ترس گئے تھے. ماں سکینہ رو رو کو تھک گئی تھی. چھوٹا بچہ علی اصغر نے اپنے حلق میں سے آواز نہیں آیا، علی اصغر کو دکھاتے ہوئے ماں سکینہ نے عباس کو پانی لے لگانے کے بھیجے. ارے ان کی تکلیف تھوڑا تو سمجھو نا. یہ لوگ غدار لوگ بلا کر پیٹ دکھا کر ان کو سمناٹا کر ان کو پورے کو قتل کر دیے. چاہے تو ہمیں فنا کر سکتے تھے. حسین نے ذات محمد کے آل کو فنا کرنے نہیں چاہتے تھے. محمد کے امتی تھے، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے یہ فنا نہیں کرے. اگر چاہتے تو عباس خالی ایک عباس علمدار کافی تھا، میرے حسین کا قاسم کافی تھا، میرے حسین کا علی اکبر کافی تھا ان کے لیے لڑنے کے لیے. مگر میری زینب کے آنکھوں کے سامنے سب کو بھی فنا کرتے گئے، سب کو فنا کر. زینب کا پیٹ کتنا جھلیا رہے گا. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی نہیں دے سکا. اپنے زیاد نے ہاتھ تک آ کر ان کو قبضہ کر لیا. 3 دن ہوگا جا کر علی اکبر کا فنا ہونے کے بعد فوراً عباس نے نکلے، میرے بھائی حسین اب مجھے اجازت دے میں جنگ کو جاؤں گا. تو دیکھنے کے بعد عباس علمدار کو بولنے لگے، اے میرا بھائی تو میرا کمر ہے، تو میرا کمر ہے، اگر تو چلے گا تو کمر میری ٹوٹ جائے گی. میرے عباس تو مت جا بھی، اگر تو چلے گیا میری کمر ڈھیلی پڑ جائے گی. جب تک تو رہے گا میں ہمت سے رہوں گا. سب کو ایک کو بھیجتے گئے، سب فنا ہوتے گئے. بعد آخری میں اپنے حجرے میں گئے، خیمے میں گئے، جا کر بیٹھ کر اپنی ماں سے بات کرتے تھے. دوسری ماں اپنی ماں سے بات کرتے تھے. بات کرنے کے ٹائم میں ایک بچی پیچھے سے پیٹ پہ آ کر ہاتھ رکھ کر نے بولنے لگی، چاچا. تو عباس نے پھر کر دیکھے چاچا بیٹی سکینہ کیوں؟ چاچا 3 دن سے میں پانی ہے خلق میں گھٹ پانی نہیں پڑی میرے. چاچا تھوڑا پانی لا کو دیو نا. چاچا تم بھی نہیں مانتے ہی نا. ابا تو ادھر کھڑ گئے کہ بات کو مانتے نہیں. میرے بھائیاں پورے بھی چلے گئے. میرا چھوٹا سا بھائی رو رو کر آواز نہیں آ رہی گلے میں سے، علی اصغر چاچا اس کی صورت تو دیکھ، چاچا تھوڑا پانی لا کر دے. میرے چاچا تو لا کر دیے گا، تو پانی لے کر آئے گا، میرا چاچا تو پانی لے کر آئے گا. تو عباس نے گئے اپنے بھائی سے پرمیشن پوچھنے گئے. تو بھائی مانے نہیں. عباس تو نہیں مان سکتا، تو میرا کمر ہے، تو پہلے جا کر رہ جا اندر، خیمے کے اندر رہ جا. بچی ادھر آ کر ترستی تھی پانی کے لیے. چاچا دیکھ سکے نہیں. میرے حسین کے خلاف ہو کر گھوڑا اٹھا کر نکلے، پانی کے لیے نکلے. ہزاروں آدمی معلوم کر لے عباس آ رہا ہے. جیسا عباس کا چہرہ دیکھتے ہی کدھر کی ادھر بھاگنے لگ گئے. ایو عباس آ رہا ہے، ہٹ جاؤ اس کے سامنے کر سکتے ہیں. جو بھی لوگ آئے یہ پن پوائنٹ میں ایک آدمی بھی کھڑ سکے نہیں. وہ پانی جہاں پہ پانی بہستا تھا اس کا نام فرات، کیا نام؟ دریا ہے فرات. وہی دریا کے پاس تھے. وہ جا کر پانی اٹھانے گئے. جا کر پانی اٹھا کر 2 ہاتھوں میں اٹھے، ہاتھ میں اٹھا کر پانی پینے گئے. عباس پانی پینے تو ماں سکینہ کا اس چہرہ دسیا پانی میں. چاچا پانی لے کر آؤ کر پینے کے لیے نہیں کہے.
اپنے چاچا نے اپنی بچی کا چہرہ دیکھ کر بولے میں پینے سے بہتر ہے میرے بچی کو پانی پلانا ہے. اپنا پانی اس میں بھر لیے, بھر کر جانے سے گئے. اپنے زیاد نے شمر نے پلان کر کر جھاڑوں کے پیچھے کھڑ کر تیرہ لے کر ایک وار کرے. وہ تیوار میں بھی قریب 150-200 آدمی کو فنا کر دیے. اپنا سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر کھڑے تھے, یہ سیدھا ہاتھ آ کر کٹ کر دیا. یہ ہاتھ سے لے کر یہ ہاتھ میں تلوار اور پانی دو بھی لے کر یہ ہاتھ سے لڑے, پھر یہ ہاتھ بھی کٹ کر دیا. تو اپنے آواز سے اپنے آنکھوں کی نگاہ سے دیکھ کر جیسا آنکھ پھاڑ کر دیکھتے ہیں ایک دن پھٹ پڑا کر خون چلتا تھا. یہ عباس کا طاقت تھی. جیسا دیکھ کر سب بھی پھٹ پڑا کر دم چھوڑ کر مرتے تھے. پھر سمجھ گئے یہ وہ لوگ نہیں, اس کے آنکھ کے اندر تیر مار. جب یہ آنکھ دکھایا سب بھی خون چھن کر مریں گے. اس کے آنکھ کے اندر تیر مار. جیسا آنکھ کے اندر تیر مارے یہ آنکھ کے اندر تیر گئی, یہ پانی کا پورا جا کر یہ خون ادھر آ گیا. آنکھ بند ہو گئی. لوگوں نے تیرہ سے تیرہ برسا دیے. قریب 313 تیرہ اپنے جسم کے اوپر لگ گئے. عباس نے اپنے پانی کی طرف دیکھتے, کاش آخری وقت میں میری بھان کو دے دے بہتر تھا. یہ دیکھتے تھے ابن زیاد آ کر وہ کاٹ دیا. جیسا وہ پانی کاٹ دیا تو وہ خطرہ پانی پڑے. تو عباس نے آخری وقت میں بھی اسے پانی کو دیکھتے اپنی بہن کو یاد کرتے. اب میرے بھان میرے بارے میں کیا یاد کریں گے, چاچا پانی کیوں لے لے گئے. بچی جبتی تھی قیمے کے اندر, میرے چاچا نے میرے پانی لے لے گئے, میرے چاچا نے پانی لے لے گئے. معلوم ہوا لوگوں کو. آپ امام حسین نے قیمے کے اندر آ کر پوچھے عباس کہاں ہے, تو بولنے لگے عباس نے پانی لے کر آنے, کس نے بھیجے. تو بولنے لگی ماں سخینہ, ابو جان میں اپنے چاچا کو بہت زبردست کری, یہ پانی لے لگانے اس نے میں بھیجی تھی. تو بولنے لگے بیٹی تو کیوں بھیج دی اکیلے کو. معلوم نہیں یہ لوگ دشمنی سی سامنے سے وار کرنے والے نہیں نو, پیچھے سے وار کرنے والے. یہ دشمن لوگ ہیں, یہ غیرت کے لوگ ہیں, یہ کوفہ کے لوگ ان کے ادنے میں جم کر ہم کو مار رہے ہیں کہ معلوم نہیں بیٹا کئی کو بھیجے. تو ابو جان مجھے کیا معلوم. بھاگتے ہوئے حسین بھاگتے ہوئے دریا کی طرف کنارے کی طرف بھاگتے ہوئے گئے تو یہ دور کی جگہ بہت سے لوگ ایک سوان کے ادمیاں لپٹ لے کر تیران سے بھالے سے چباتے حسین دنیا ہائے محمدہ میرا عباس نے مجھے چھوڑ کر چلے گیا. اے میرے محمد, اے میرے نانا, تیرے امت نے کیا کر رہی دیکھ ہمارے لیے. تیری امت نے جس نے تیرا کلمہ پڑھتے ہمارے تیرے خاندان کو شہید کر رہی ہے. دیکھ تیرے کلمے کے اعتبار کو وہ مانتی نے ہے, ہم انہیں بلا کر انہیں ہم شہید کراتے ہیں. میرے عباس کو کرتر دیے, میرے عباس کو بھالیاں سے چبا دیے. بھاگتے ہوئے عباس 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 پکارتے ہوئے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے. دریا کے کنارے کی طرف بھاگتے گئے. جیسا گئے تو پورے لوگ امام حسین جاتے کدھر کے ادھر بھاگ گئے. جا کر اپنے عباس کو جا کر پکڑنے تک آخری سانس بولے گئے میرے بھائی, میرا امام, میرا رہبر, میرا آقا, تم آ گئے. عباس تو یوں کیوں کریا, بغیر میری اجازت سے تو کیوں آیا. جی حکم کریا تھا تو کہیں بھی نہیں جانا. تو میرا قبر ہے, تو میرا طاقت ہے, اگر تو چل گیا تو میرا کیا ہوگا. عباس نے رونے لگے. سکینہ کا وعدے پر میں آیا تھا, بھائی مجھے معاف فرمانا. عباس تو شہادت ہوا ہے, اب تیری ملاقات میری نانا سے ہے, تو میرے نانا سے ملنے جا رہا ہے, تو شہادت والا ہے, تو مت رو. میرا بھائی, میرے آقا, یہ آنکھ میں خون پڑ گا, یہ آنکھ میں تیر ہے, یہ آنکھ میں تیر ہے, یہ آنکھ کا خون, یہ آنکھ پاک پڑ گا. مجھے تیرا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے, آخری وقت میں یہ خون مٹا دے, اس آنکھ سے تیری دیدار کر لیا, میری خدمت بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان رسالت, شان رسالت, شان رسالت. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.
حضرت جی حضرت جی مکی مدنی حضرت جی حضرت جی حضرت جی مکی مدنی حضرت جی. جب عباس کو دیکھ کر جا کر بولنے لگے بہن زینب اب تیرا بھائی نہیں ہے. تو سکینہ پوچھی میرے چاچا کہاں ہے؟ چاچا پانی لے کیا؟ میرے بھائی کو حلق سوکھ گیا 3 دن ہو گیا پانی پی کر. یہ ایک ایسا داستان ہے ساری ہسٹری اگر رواج یا فرادرا کو پڑھے تو اس طرح داستان کبھی نہیں سنیں گے. اتنی تکلیف کے داستان کوئی بھی نہیں سنیں گے. نانا جان کی امت کے لیے تلوار نہیں اٹھے. یہ امت کلمہ پڑھنے والے اس لیے نہیں اٹھے. اگر امت کو کاٹ دینا تھا تو 1 سیکنڈ میں پورے ہم کاٹ دیتے. نانا کی امت کے سمجھ کر ان پر تلوار زیادہ نہیں اٹھے. ایک ایک جا کر جنگ لڑتے تھے. اگر پورے جم جاتے تو کوئی بھی مار سکتے نہیں تھے ان کو. ماں زینب دیکھ کر رونے لگ گئے. رونے لگنے کے بعد کہنے لگی ہائے سکینہ کیا کر دی تو کیا کر دی؟ تیرے چاچا کو بھیج دی کیا؟ امی جان مجھے کیا معلوم تھا؟ میں یہ کہتا تھا. جب میں بھیجنے کے ٹائم میں بولنے لگی چاچا نے سکینہ پانی لے کر آؤں گا. اگر پانی پی کر نہیں آؤں گا پانی لے کر آؤں گا. اگر میں نہیں آیا تو پانی بھی نہیں آؤں گا میں بھی نہیں آؤں گا. یہ بول کر گئے تھے. اب پانی بھی نہیں ہے اور چاچا بھی نہیں ہے. یہ عباس کا داستان تھا. جبھی علی اکبر کو بھیجنے لگے جنگ کے میدان کے اندر. علی اکبر کو بھیجنے لگے تو علی اکبر کو بلا کر سب کو بھی خدا حافظ بولے. سب اماموں کو خدا حافظ بولے. جو بھی جاتے قاسم جاتے خدا حافظ سب کو بولتے. جب علی اصغر کو جانے لگے تو بولنے لگے لوٹ کر کب ملو گے؟ اپنے بیٹے تھے بڑے بیٹے علی اکبر حضور پاک کے چہرہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پکڑے اپنے بیٹے کو پکڑے بڑے بیٹے کو پکڑے. 18 سال کا بچہ اپنے پیشانی کو چومے. آنکھوں میں آنسو آیا. میرے امام حسین کو زینب نے گلے لگائے سکینہ نے گلے لگائے اور تمام پھوپھی پھوپھیاں بھائیاں پورے گلے لگائے اور بولنے لگے حسین جب یہ تکلیف ہوئی تو یہ علی اصغر کا چہرہ دیکھتا تھا تو نانا کو یاد کرتا تھا. اب تو اسے علی اصغر کو علی اکبر کو تو جنگ کے میدان میں بھیج رہا ہے. حسین جس نانا کا چہرہ ہے اسے اب تو جنگ کو بھیج رہا ہے. وہ لوگ وہ چہرے کو مار دیے تو وہ نانا کے چہرے کو مار پڑے گا. جنگ کو گئے اسے ہر ہمیشہ جنگ کے میدان میں دیکھے تو چمکتا تھا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا علی اکبر کا چہرہ چمکتا تھا. باپ نے دور سے خیمے سے دیکھتا تھا اپنے بیٹے کی لڑائی. جنگ کے اندر تمام لوگ دیکھتے تھے. سب ادھر سے شمر نے دیکھتا تھا, ابن زیاد نے دیکھتا تھا, دشمنان یزید کے دشمنان دیکھتے تھے. تمام لوگ دیکھنے کے بعد شمر کی نظر علی اکبر کی طرف پڑی اور ابن زید کی نظر علی اکبر کی پڑی. پڑھتے ہوئے دیکھ کر چمک کر آنکھیں پوچھتے تو حضور آ کر جنگ لڑے سے کہا. اپنے آپ میں گھابرے ہوتے تھے. حضور خود آگے سے کا دستا تھا. اس کا چہرہ حضور کا چہرہ تھا. کس طرح تھا؟ حضور کا چہرہ تھا. وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر پھر بولنے لگے یہ حضور آئے نہیں, حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد جنگ میں چاروں طرف سے گھیر لے کر ان کو بھی فنا کر. یہ کس کی داستان ہے ہم پڑھتے ہیں. آج ہمیں جا کر علاوہ خدا نہ ناچنا. یہ میرے حسین کی زندگی نے ہے, میرے حسن کی زندگی نے ہے. ماں زینب اس طرح کہہ نہیں تمہیں علاوہ میں مچھلو ہمیں یاد کرو. ارے سیرت صورت محمد کا دین یہ ہے کہ قرآن پڑھو, نماز پڑھو, پابندی سے زندگی کرو, بیوی کو عزت کرو, بھائی کی عزت کرو, بہن کی عزت کرو, پھپھو کی عزت کرو, چاچا کی عزت کرو. ہر اتوار میں دین مصطفیٰ کے راستے پر چلو. یہ کہتے تھے حسین نے آخری وقت پہ بھی شریعت مصطفیٰ کو زندہ کرے, اپنے عورتوں کو حجاب میں رکھے, وہ وقت میں بھی عورتوں کو پردے میں رکھے. یہ نہیں کہ عورتوں کو بلا کر سامنے نہیں کھڑا کرے, پردے میں اسی وقت میں بھی پردے میں رکھے تھے. وہ وقت میں علی اصغر کا فنا ہونے کے بعد ان کو
شہید ہونے کے بعد میرے آقا علی اکبر کو تسلیم کرتے ہوئے ہاتھ میں رکھ کر جیسا ان کی شہادت ہوتی ہے، میرے حسین نے بھاگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لے کر آ کر اپنے بہن کے گود میں ڈال دیا۔ ماں زینب نے بولی میرے بھائی، یہ بھائی رہے تک ہمارے نانا یاد آتے تھے، سبحان اللہ، اب یہ بھائی کا چہرہ غائب، ہم کس کا چہرہ دیکھنا تھا؟ تیرا بڑا بھائی کا چہرہ ہمارا نانا کا جیسا تھا، اب وہ چلا گیا، اس کے بعد علی اکبر کو ہمیں چہرہ دیکھتے ہیں، ان کے چہرے میں ہمارا نانا یاد آتے تھے، علی اکبر چلے گئے بعد ہمیں کس کا چہرہ دیکھنا ہے؟ اے حسین کس کا چہرہ دیکھنا ہے؟ ہائے محمدہ، ہائے محمدہ، کس جگہ پر لا کر تو پھنسا دیا ہے محمد، تیری امت کیسی ہے دیکھ۔ کون بول رہی ہے؟ میری زینب نے بول رہی ہے، کس امت کے لیے رات دن بیٹھ کر ربی حبلی امتی، سجدے میں بیٹھ کر میری امت کو بخش دے یا اللہ، میری امت کو بخش دے یا اللہ، ہر ہمیشہ پڑھتے تھے اے محمد، وہی امت نے تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہمنا شہید کراتی ہے۔ کتنی تکلیف ہے، ہمیں شہادت معمولی چیز نہیں، ایسے پورا فنا کرنے کے بعد، یہ لوگ دشمنی کرنے کے بعد، پیٹ کے پیچھے خنجر چبانے کے بعد، یہ لوگ اس کے بعد انہوں ماتم کرنا شروع کر رہے۔ آج ہمیں ان کے عقیدے پر چل رہے ہیں، آج درگاہیں کے اندر بھی وہی کام کر رہے ہیں، گھروں کے سامنے بڑے بڑے چیزاں رکھ لے وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں ہے؟ ماں زینب کا عقیدہ سوچو، ماں زینب کسے بددعا کرے سنو، میں ان کو نہیں بول رہا ہوں، ماں زینب کسے کہتے اس پر عمل کرو، میرے حسین کسے دریافت کرتے اس کی طرف عمل کرو۔ حسین کی بات بڑی ہے یا زینب کی بات بڑی ہے یا شیعہ کی بات بڑی ہے؟ ہم حسینی ہی، ہم زینبی ہی، مگر ہمیں شیعہ نہیں، ہم شیعہ کی بات پر نہیں جائیں گے، ہمیں ہر ہمیشہ ادب کے احترام سے جو حسین جو حکم دیے اس کے اوپر چلنے والے، حسین کے آل جو حکم کرے اس کے اوپر چلنے والے، حسین کے آل، حسن کے آل جو حکم کرے اس پر چلنے والے، مگر ہم شیعہ ہیں۔ تو ماں زینب کا بددعا ہونے کے بعد یہ لوگوں کو پوریاں کو بھی وہ سب تمہارا پاپ مٹتا نہیں، یہ 7 سمندر کا پانی لے کر تمہارا دھوئے تو بھی اے شیعہ لوگاں، تم نہ دھوئے تو بھی یہ پاپ تم نہ مٹتا نہیں، تمہیں جہنمی ہی، تمہیں بلا کو ہم نہ قتل کرے، تمہیں ہمارے آل خاندان کو تمہیں قتل کرے۔ کون بول رہی ہے؟ ماں زینب۔ یہ ماں زینب کا بیان تھا اس دمشق کے اندر۔ اب اس کے بعد تیسری دلیل، یہ تیسری دلیل کسی امام زین العابدین، یہ کتاب وہی کتاب کے اندر مال سبتن بک کے اندر صفحہ نمبر 190 صفحہ نمبر پر انہوں لکھو ہیں، کون شیعہ لوگ خود شیعہ کے بڑے امام ہیں نا، انہوں خود لکھو ہیں مال سبتن کی بک میں صفحہ نمبر 190 میں تمام کوفائی ایک جگہ پہنچ گئی تھی، اور ان کو سب کو بھی زین العابدین نے ایک اونٹ کے اوپر کھڑ کر دمشق کے اندر ایک اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ایک بیان کرے، ایک خطبہ دی، یہ خطبہ یہ کتاب میں ہے۔ اب جو کتاب بولیا وہ کتاب کا نام بھی لکھ لیو، آپ اس کے اندر جا کر سرچ بھی کرو، یہ نہیں کہنا یہ میں نہیں بول رہا، یہ ان کی کتاب بول رہی، میں ہوتا علم والا تو نہیں، یہ کتاب ان کی ہے، وہ کتاب سے میں درس کرتا ہوں۔ اب انہوں کتنے محبت، انہوں کیوں چھپا رہی ہے کتاب؟ اب ان کی کتاب کے اندر یہ ان کے امام نے لکھ رہی، کیا فرما رہی؟ اے امام زین العابدین، کوفے کے اندر دمشق کے اندر یہ لوگ فرما رہی سو امام زین العابدین، اے امام زین العابدین، ہم کوفے والے کو معاف فرما دو۔ کیا بول رہے؟ ہم کوفے والے کو معاف فرما دو، ہم جو کرے غلطی تھی، ہمیں مکار ہیں، ہمیں معاف فرما دو، ہمیں بچا لو، اب تمہیں کہہ دیے تو ان لوگوں کے لیے ہمیں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا بول رہے ہیں؟ اب تمہیں وہ کر بولے تو ہمیں تمہاری طرف آتی ہیں، اب لڑیں گے، چلو جنگ یزید کے اوپر لڑیں گے، جنگ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
تو بولنے لگے ہم امام زین العابدین بولنے لگے دھوکے باز، غدار، حرامی، امام حسین کے قتل کرنے والے، ہم تمہارے کو معاف نہیں کریں گے۔ اب کیسا جاتی تمہیں جاتی؟ میرے امام کا عقیدہ کیا ہے اس عقیدے کو چلو، یہ کچھ پڑھتے نہیں۔ خود علی کا کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اوپر چلنا۔ کچھ بھی پڑھتے نہیں، انہیں کون کہ وہاں بن کو گھر میں یہ کر لے کو، کپڑے لپٹ کو گھر میں لے کو پرانا لگتا رہتا ہے، وہ آستانے میں بہت اچھا کرے بھائی، اب ہمیں یہ آستانے میں کریں، وہ آستانے میں 5 رکھے ہیں بھائی، ہمیں 10 رکھیں گے کیا بھائی؟ کمپٹیشن، پھر ان میں کمپٹیشن کیا ہوتا؟ ہمارے آستانے میں بلّہ کہتے ہیں، بلّہ کے پیسے پڑے، بلّہ کے یہ پڑے، بلّہ کے نیازان چلے۔ ہمارا آستانہ بہت گرم آستانہ، پھر دوسرا آستانہ وہ بھی علی کا چنا، وہ گرم نہیں کیے، اس کا آستانہ بہت اچھا، اس کا آستانہ اچھا۔ اینی ویئر، اینی پلیس، اینی ٹائم، علی از اونلی ون مین آرمی۔ ہر جگہ ان کی تعریف ہی تعریف چلے گی، اس کے آستانے میں تعریف چلتی، اس کے تو اس کے چھوٹے آستانے میں تعریف چلتی ہے۔ یہاں حسین اچھے کہتے ہیں، وہاں حسین چھوٹے بھی، وہاں جامو بہت بڑی کرامت ہے، تب وہاں حسین وہ حسین نہ کیوں کر رہی ہے؟ پورا کھیل تماشا کر لی لوگ۔ مہربانی کر ایسی جگہ پر میں تمہارے کو آنکھاں کھول رہا ہوں، آنکھ تمہارے کھول رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا نہیں کرنا تمہارے اوپر۔ میں علی کو ماننے والا، میں پنجتن کے گھراں ہوں، پنجتن میرا گھراں ہے، کیونکہ میرا آل، میرا شجرا پورا بھی آل علی کو جا کر لگتا ہے، اس لیے میں ان کو ماننے والا، ان کے اوپر عقیدہ کرنے والا۔ جو میرا آل علی کا عقیدہ ہے، میرا علی کے جو آل کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ میرا ہے۔ ان کو چاہے جو پسند ہے وہی کام کروں گا، میں دوسرا کام کروں گا۔ تو میرے میں نیا نہیں ہے، میں ان کو دیکھ کر میں کام کروں گا، کسے؟ آل رسول کا کام دیکھ کر میں کام کروں گا، میں ان کو دیکھ نہیں سکا کوسا کہ تو وہ کام نہیں کروں گا۔ بن زین العابدین نے خطبہ دیا، اے لوگوں جو لوگ مجھے پہچانتے ہو، ان کو بیٹھ کو پوچھ رہی سو، اے لوگوں جو لوگ مجھے پہچانتے ہو، جو لوگ مجھے نہیں پہچانتے اور پہچان لو مجھے۔ تھوڑے لوگ زین العابدین پہچانتے تھے، تھوڑے لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ دمشق کے اندر کون کی بھی کون پکڑ لے گا گی، ملک شام سے کیا پکڑ لے گا گی، کون کی پورے بھی باندیان کو پکڑ لے گا گی، کو ہاں ایک نام ایسا تھوڑے ادمی مانتے ہیں، تھوڑے ادمی آل رسول کے خاندان والے کر مانتے تھے۔ وہ جگہ پر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتا تھا، تو اس جگہ پر خطبہ دے رہی تھے، اے لوگوں جو لوگ مجھے پہچانتے تھے، جو نہیں پہچانتے، سنو میں اپنا تعارف کرتا ہوں، میں ابھی ابن حسین، میں ابھی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کیا تعریف کر رہی؟ میں ابھی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تعریف کر رہی، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میں ہوں مظلوم جس کے سفر میں لوٹے گئے، میں مظلوم تھا، میں بیمار تھا، وہ سفر میں آ کر تمہیں پورے لوٹ لے۔ اے لوگوں ہاتھ دکھاتے ہوئے، تم پورے لوٹ لے ہم نے۔ میں ہوں مظلوم جس کے سفر میں لوٹا گیا، میں بے خس ہوں جس کے خیمے میں نظر انداز آتش کے انگار بچھائے تمہیں۔ تو خیمے کو جلائے نہ کر، عورتیں پورے تھے، خیمے کو پورے کو جلاتے تھے۔ ہمارے بے خس کے ہمیں پورے کمزور آدمی آ کر بول کہا کو تمہیں جلاتے تھے، ہمیں کمزور نہیں تھے، نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے تم چھوڑے۔ میں وہ غریب ہوں جس کا مال لوٹ لیا، جس کے مال سے غارت کر دیا۔ کون بول رہی؟ زین العابدین۔ میں وہ غریب ہوں جس کے مال غارت کر دیے تمہیں لوگوں نے۔ میں وہ تنہا ہوں جس میں میں اور میرے بہنوں اور میرے پھپھیاں اور میں ہمارے ہم سفر کے دوستوں کو رسم راستہ کر دیا، کہ تو سب کو ارسٹ کر دیا،
सबको भी अरेस्ट कर बेड़ियां डालने वाले, ऐ कुफा वालों, ऐ शिया वालों, तुम्हें खुद आकर हमें अरेस्ट करे, बुलाकर अरेस्ट कराती हम ना, इनके सामने आकर अपना कब्जा कर उनको हाथ पकड़ कर देती तुम्हें। कौन बोल रही? ज़ैनुल आबिदीन। मैं वो यतीम हूं जिसका बाप का दरियाए फुरात के किनारे 3 दिन का भूखा और प्यासा को शहीद किया। मैं वो यतीम हूं, ना तो मेरा और एक भाई है, कुछ नहीं, ना तो मेरा बाप है, सबको फना कर दिए, मुझे तन्हा यतीम करके छोड़ दिया है लोगों तुम्हें, जिसे बाप को 3 दिन का भूखा और प्यासा रखे थे और दरियाए फुरात के पास किनारे में उसको शहीद किए, तुम लोगों ने शहीद किए। कौन बोल रही? ज़ैनुल आबिदीन। मैं वो मजलूम बेटा हूं, कर्म नहीं आया, ये बात कहां जाती बोल? मैं वो मजलूम बेटा हूं, क्या तुम्हारा कर्म नहीं हुआ? इतने जने काट कर तुम्हें रख दिए, मैं बीमार था, अरे ये बच्चे कौन है देखने वाला, एटलीस्ट रत्ती तो समझदार नहीं आई, मैं बीमार के वक्त में मुझे छोड़कर मेरे बाप को भी काट दिए तुम्हें, मेरे भाइयों को भी काट दिए तुम्हें, मैं वो मजलूम गरीब बेचारा हूं, मैं वो यतीम हूं, मुझे यतीम कर कर छोड़ दिए तुम लोगों ने। आज आते ही तुम्हारे साथ आकर मैं लड़ता हूं। ये कहने के बाद ज़ैनुल आबिदीन फिर इनका खुतबा आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाने के में फिर बोलने लगे, ऐ लोगों, तुम्हें मैं अल्लाह के कसम खाते हुए देखता हूं, क्या कि तुम्हें मालूम के तुम्हें ने मेरे बाबा को कूफा को आने को बुलाया था। ऐ लोगों, तुम्हें लोगों ने मेरे बाबा को कूफा को आने को बुलाया था और हर हमेशा खतों पर खत लिखते लिखते मक्के को भेजते थे। मक्के के अंदर लाखों के खत्ता आने के बाद मेरे बाबा को तुम्हें कूफे की तरफ बुलाए थे, हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे हाथ में बैयत होंगे, तुम्हारे हाथ में बैयत होने के बाद यजीद के ऊपर हमें लड़ेंगे। तो ये तमाम बोले थे। जब बैयत लेने के वास्ते तमाम हुक्म कर दिए, तुम्हें ही बनाकर मेरे बाबा को कटाया। फिर बुलाए क्यों? फिर बुलाए क्यों? तुम्हें वो खत्ता लिखने वाले, तुम्हें वो धोखा देने वाले, तुम्हें जिन्होंने मेरे बाबा का वफा और वफा का तो इनकार कर दिए, तुम्हें इन्हों पूरे भी इनकार करे, इन्हों अच्छे लोग नहीं, क़यामत तक पर इन पर लानत हो। ये खुद कहते हैं आज बड़े बड़े तामीर करने से इनकी मुराद पूरी नहीं होंगे। देखो जाओ, इन्हों सुनने से भी अगर बना दिए, मगर मेरा हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को बख्शते नहीं, मेरे ज़ैनब इनको बख्शते नहीं। इन्हें सुनने से मज़ारों को आप बंदा ले तो भी क्यों? अब कई को भी बन रही वक्त में आकर तुम्हें साथ देती कर वो ढकल डाल को भी लास्ट में तुम्हें मज़ारों को इनको पूरे सुनिया से बना डाले तो फायदा क्या है? उनकी इज्जत ही करेंगे। पानी को पानी दिए नहीं, तुम्हें खाने को एक निवाला दिया नहीं, कैसे अन्याय? तुम्हारा दिल क्या है? तुम्हारा दिल की पत्थर की तुम्हारा लोगों का। ये कूफा के बहुत गद्दार लोग आए, तुम्हें जाने हो मेरे बाबा को वफा करते हुए, हमें एतवार करते हुए, फिर आकर पीठ पीछे तुम्हें खंजर चुभे। मेरे बाबा के साथ बैयत किए थे, तुम्हें मुर्शिद बना लेते, मेरे बाबा को अपना पीर बना लेते, पूरे के पूरे बैयत हुए थे और उसी को तुम्हें मार दिया, उसी को तुम्हें कत्ल कर दिया, उसी को तुम्हें जुबा कर दिया, अपने पीर को जुबा कर दिया, अपने रहबर को जुबा कर दिया। लानत हो अल्लाह की तुम्हारे ऊपर, क़यामत तक जहन्नम से वैसे ऐसी जहन्नम बनाएगा तुम ना कभी सोच भी नहीं सकेगा, ऐसे दर्दनाक जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है। ये कोसा लानत भेजूंगा तुम्हारे अमल को, मैं लानत भेजने भी मुझे ना इत्तेफाक है, ऐसी लानत हो तुम्हारा अमल गारत हो जाए, तुम्हारा अमल
غارت ہو جائے. ہم نہ بلا کو تمہیں غارت کرنے والے تمہارے اوپر ہمیں دیکھ کو محبت کرنا. اب بولتی ہیں ہمیں فائٹ کریں گے چلو, اب بولتی ہیں ہمیں ساتھ دیتی چلو. کس منہ سے تم نہ میں پہچان سکتے. پھر پوچھتی جس کے نتیجے میں تمہیں فرزند رسول کو پیاسا ذبح کیا. کسے ذبح کیا؟ فرزند رسول, حضور کے بیٹے امام حسین کو پیاسا ذبح کرے تمہیں لوگوں نے. ان کے بیٹے نہیں, انہوں آل نبی, نبیوں کے سلطان, نبیوں کے شہنشاہ, تمام امت کے شفا کرنے والے شفائے کوثر, تمام کو ہم سفر, گناہوں کو چھپانے والے ہم سفر مصطفیٰ, تمام نبیوں کو رہبر بنتے ہوئے راستہ دکھانے والے, یہ کہ مرد کلندر ایک نبی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین کو ذبح کرے ہی تمہیں لوگوں نے. تمہیں لوگوں ذبح کرے, مرشد بنا کر ذبح کرتی, اسے بیعت ہو کر اسے ذبح کرتی, بیعت ہو کر منہ سامنے مسکرا کو پیٹ پیچھے اس کے خنجر چباتی. جاؤ آنے والے نسلوں تم نہ یاد کریں گی. کون بول رہی جناب؟ آنے والے نسلوں تم نہ یاد کریں گی, تمہارے نسل تمہارے کو پوچھیں گے کیوں ہمارے باپ دادا امام حسین اور حسین کو غلط کرے. اس لیے پھر فرماتی تمہاری ذاتی ایسی ذات ہے, تمہاری ذاتی اس طرح کی ذات ہے, اس ذات کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتے. نام کے کلمہ پڑھنے والے اور پیٹ کے پیچھے دھوکہ کرنے والے. تم کن آنسوؤں سے تم لوگوں نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوگا تمہارا. کون سے آنکھیں رکھ کر میرے نبی کے سامنے کھڑیں گے تمہیں؟ کون بول رہا؟ اے کوفہ والے, اے شیعہ والے, کس کون سے آنکھ رکھ کر آخرت میں جا کر میرے نبی کے سامنے کھڑتی تمہیں؟ میرے نبی پوچھیں گے تمہیں, میرے آل کو ذبح کرنے والے اے شیعہ لوگوں, اے کوفہ لوگوں, اب تمہیں میں برداشت کروں گا نہیں, اب تمہیں پورے کے پورے جہنم ہی, تمہیں جہنم کی طرف میرے حضور نے دکھائیں گے راستہ. آقا فرمائیں گے کہ تم میرے اولاد کو قتل کیا, میں تمہیں بخشتا نہیں. کون بول رہی؟ زین اللہ. یہ میرے آقا کی زبان سے آئیں گی اس دن. آج کون بڑے بڑے آدمیاں کیا کہتے ہیں ہمیں علی کو بھی, ہمیں علی کا یہ کرتی, ہمیں حسین کا کرتی. ان کا عقیدہ معلوم کرتے نہیں. گھر میں کالا کپڑا بندھا لے تو ہوگا, کالا لباس پہن لے تو علی ہوگا. یہ ماتم کرنے والے, کالے لباس پہننے والے, یہ لے کر پھرنے والے, یہ پورے کے پورے شیعہ کی عادت ہے. اے میرے بھائیو اہل سنت الجماعت, آپ اس طرح مت کرو. اگر علی کا نام لکھ کر گھر کے اندر رکھو, اس کی عبادت کرو. علی کا ذکر کرنا ایک عبادت ہے, علی کا تصور کرنا ایک عبادت ہے. علی کے معاملے میں جو انسان دن رات علی کا ذکر کرے, اسے پلک جھپکنے سے پہلے اس کی پوری مراد ہو. کیونکہ میرے علی کو ایک ٹائٹل ملا مشکل کشا, میرے علی کو ایک ٹائٹل ملا مولا, کہ مولا کا معنی مددگار, اللہ مددگار, میرا علی بھی مددگار. اس لیے تمہارا خاندان نسل یہاں سے نہیں شروع ہوا, اب نسل بولتے, اب نسل سنیے کہاں سے شروع ہوا. بولنے لگے اے غداروں, اے غداروں, تمہیں میرے بابا کے غداروں, میرے بہنیں کے غداروں, میرے پھپھویوں کے غداروں, میرے چاچیوں کے غداروں, میرے آل کے غدار ہیں تم لوگوں. اے کوفہ والے, شیعہ والے, اے یزید والے, تمہیں پورے غدار ہیں. آج بھی تمہیں جو ماتم بناتی یہ چپ کے نہیں بنا رہی, تمہیں ڈھونگی ہیں. کیا ہے؟ ڈھونگ کرتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہونا ہمارے سے زیادہ کون محبت کرنے والے نہیں, حد سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ جہنمی ہے. کون بولی؟ علی خود بول رہے ان کی کتاب. اب پھر فرماتی تمہیں غدار کسے کرے؟ میرے بابا حسین. اور غدار کسے کرے؟ میرے ماموں عقیل بن مسلم کو. کوفہ کو بلا کو پھانسی دیے. پہلے عقیل بن مسلم ہی چاہیے, ان کو کوفہ کو بلا کو پھانسی دیے. پھر غدار کسے کرے؟ میرے دادا کو علی کرم اللہ وجہ.
اے کوفہ والے تمہیں غدار کرے، پھر ان کو بلا کر جنگ لڑتی کرو، ان کے خلاف گئے تمہیں، پھر کس کے خلاف گئے؟ یہاں تک میرے نانا ابو سفیان خلاف تھا میرے نانا کا، وہ ابو سفیان کے نسل والے تمہیں، امیر معاویہ کے نسل والے ہی تمہیں، یزید کے نسل والے ہی تمہیں، یہ نسل کبھی ہر ہمیشہ غارت ہونے والی ہے۔ تو آپ کس منہ سے آپ لوگوں جا کر پڑھتے ہیں؟ پنجتن یہ پاک نام ہے، 5 تن نہ ملے تو 1 تن، یہ 5 کی روح، یہ کچھ روح، یہ 5 روح بھی ڈسٹریبیوٹ کسی ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 تنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آل نہیں بڑھیا، آل نہیں تو ان کی نسل نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول یہ کہہ دیا جو ماں فاطمہ کے کوکھ سے جو بھی بچے ہوتی وہ میرا نسل کروا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ماں فاطمہ کے کوکھ سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو پھر دوسرے بیویاں میں بلا کی، پر اس میں ماں فاطمہ کے جو کوکھ سے جو بچے ہوتی وہ بچے میرے نسل کے گئے۔ سبحان اللہ اب امام حسین بولتی وہ میرے بیٹے کا، سبحان اللہ۔ جس نے امام حسین کو اور حسین کو چاہتے ہی ان کا نام لے کر ذکر کرتے ہی انہوں میرا ذکر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے امام حسین کو یا حسین کو نفرت کرتے ہی تو سمجھ جاؤ انہوں مجھے نفرت کرے سکا، تو امام حسین کے آل کو محبت کرتی ہیں، سمجھ جاؤ انہوں مجھے بھی محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں غوث پاک کو محبت کرنا، امام حسین کو محبت کرے، امام حسین کو محبت کرنا، علی کرم اللہ وجہ کو محبت کرے، علی کرم اللہ وجہ کو محبت کرنا، آقا کو محبت کرے، آقا کو محبت کرنا میرے اللہ عز و جل کو محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ردم کون دیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے یہ ردم دیا، جس نے حسن کو محبت کریا انہیں حضور کو محبت، جس نے حسین کو محبت کریا انہیں حضور کو محبت۔ اس لیے کربلا کا جو کیفیت ہے، یہ داستان بہت دکھ بھری داستان ہے، دکھ بھری داستان۔ اسے سمجھ کر تمہیں یہ پنجاب کے پاس جانا، وہاں بالخصوص ٹائم ویسٹ کرنا بہتر ہے۔ آپ ایک جگہ پہ گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھو، اپنے گھر میں قرآن پڑھو، کھانا پکاؤ، یا 10 دن میں آزو بازو گھر والے بھوکیا کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ۔ کیوں؟ ہم وہ امام حسین کے عقیدے والے ہی، اے کوفہ والے، اے بیگردے والے، اے دلیندرا، اے لانتیا، تمہیں یہ گھٹ پانی دے سکے، آؤ ہم بانٹیں گے ان کے نام سے، آؤ ہم کھلائیں گے ان کے نام سے، آؤ ہم اس طرح کھلائیں گے تمہارا پیٹ بھرے بعد بھی تمہارے ہاتھ میں توشہ دے کر تمہارے نام سے۔ اے لعنتیا، یہ خطرہ پانی دے سکے نہیں میرے حسین کو، اے لعنتیا میرے زینب کو ایک گلاس پانی پلا سکے نہیں، اے لعنتیا یہ مٹھی کھانا کھلا سکے نہیں۔ آؤ اہل سنت الجماعت، آؤ صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت، آپ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اے لعنت آؤ ہم کھلائیں گے، کھاتے جاؤ، کتنا کھاتی کھلاتے ہیں، نام دیں گے حسین کا، نام دیں گے حسن کا، ایسالے صاحب کرتے ہوئے تمہیں سب کو کھلائیں گے۔ ارے لعنتیا تمہارے بے کرتے ہیں، تمہارے بڑ دادا انہوں ہمارے خاندان کے رسول کے خاندان کو کھانا کھلا سکے نہیں، پانی پلا سکے نہیں، آؤ ہم کھلائیں گے۔ یہی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم 10 محرم کو 10 کھن کو سب پیسے ڈال کر کھچڑا پکائیں گے، غریب لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، غیر قوموں کو کھانا کھلائیں گے، کوئی بھی مخلوق کو کھانا کھلائیں گے۔ اچھے سے اچھا جشن بناؤ، اس دن اچھے سے اچھا ارادہ کرو، اور جو اس میں حصہ لیتا ہے خدا کے قسم اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کی مراد اٹل ہے، اس کی ہر چیز خواہش پوری ہوئے گی، کیونکہ 10 محرم کو پورا تبدیل کریا میرا اللہ نے۔ 10 محرم کو ایک کائنات پیدا کریا، 10 محرم کو جمعہ کے دن آدم کو پیدا کریا، 10 محرم کو مچھلی کے پیٹ سے یونس کو پیدا کریا، 10 محرم کو یہاں نجات سب نبیوں کو، یہاں موسیٰ کو سمندر کے اندر جو سمندر پھاڑنے کی جو کلمہ پڑھا وہ 10 محرم کا دن ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، یا حسین، یا حسین،
حضرت جی حضرت جی مکی مدنی حضرت جی حضرت جی حضرت جی مکی مدنی حضرت جی 10 محرم منگل کا دن آئے گا، سب گھر میں بلا لے کر آؤ، 3 بجے آ جاؤ، جو قرآن پڑھ رہی قرآن لکھ لے کاؤ، کتنے ٹائم پڑھی، کوسے پارا پڑھی، کوسے سورے پڑھی، لکھ لے کاؤ، ذکر کرنے والے، اگر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ذکر اللہ اکبر کا ذکر کرو، سبحان اللہ کا ذکر کرو، الحمدللہ کا ذکر کرو، یہ 3 چھوٹے کلام تمہیں پڑھ سکتی، اس کا ذکر کر وہ بھی لکھ لے کا سکتی تمہیں، چھوٹے سورہ قل کا سورہ، سورہ فاتحہ کا سورہ، یہ بھی لکھ لے کا سکتی تمہیں پڑھ کر، یہ 10 دن روزے بھی رہ سکتی، 10 کے 10 بھی رہے تو افضل ہے، 10 کے 10 بھی رہے تو افضل ہے، تمہاری مراد پوری ہوئے گی، جو نیت تمہیں کرتی وہ پوری ہوئے گی انشاءاللہ۔ اس دن نیت بھی کر لیو، اور نیت بن کر اس جگہ پر جو بھی آ کر نیاز بن کر دعا کرتی، اگلے سال تک تمہاری نیاز، وہ امید رکھتا ہوں کہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ سب مل کر آؤ، جو بھی تعاون کرنا ہے اس میں 1 روپیہ بھی کافی ہے، یہ نہیں کہ تمہیں پیسے زیادہ ہو، 1 روپیہ بھی کافی، اس میں تعاون کر کر سب بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور اس میں سب کو بلا کر کھلاؤ، اپنے خاندان میں کون ہے ان کو بلاؤ، آپ بلا کر ان کو کھلاؤ۔ منگل کا دن 3 بجے اس جگہ پر آگے تو انشاءاللہ مغرب کی فاتحہ ہوتی ہے، فوراً کھلے شروع کریں، کیونکہ 3 بجے اس لیے بول رہا ہوں، ہم نے پڑھنے کے لیے شہدان کربلا کے 70 کو 3 نامہ پڑھنا ہے، یہ 70 کو 3 نامہ پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم لگتا ہے، اس لیے وہ نام پڑھ کر ان کی نام سے ہمیں دعا کریں، سمجھ میں؟ صلو علی الحبیب